اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 54 آنورڈز انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے۔ ان قریب اللہ تعالی لوگ لے کے آئے گا، ایسے لوگ لے کے آئے گا جن سے اللہ محبت رکھتا ہو اور وہ اللہ سے محبت رکھتے ہوں۔ مومنوں کے حق میں نرم دل اور کافروں کے حق میں سخت ہوں گے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کر دے، وہ بہت فراغی والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو ایک طرح کا چیلنج دے رہے ہیں کہ اگر تم اپنے دین سے مرتد ہو جاؤ تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ ان قریب ایسے لوگوں کو دین کے میدان میں لا کے کھڑا کر دے گا جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ یعنی دین جو ہے وہ صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں ایمان لائی اور بس بات ختم، بلکہ دین ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ ایک پریکٹسنگ مسلم بنیں۔ اگر آپ پریکٹسنگ مسلم نہیں ہیں اور صرف خالی نام کے مسلمان رہ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کہ دین کو بھی ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو دین کے ساتھ منسلک کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے آپ کو خرچ کر کے اپنی نجات اور عاقبت سنوار لیں۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو اور اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو ہم سب کو ہٹا دے اور ہماری جگہ کوئی نئی قوم لے آئے، نئے لوگ لے آئے جو اللہ کے دین کا کام کریں گے۔ یہی اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں۔ جیسے میں آپ سے جب ہم لوگ بائیکاٹ کی بات کر رہے تھے اور ہم فلسطین کے جہاد کی بات کر رہے تھے تو تب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کے محتاج نہیں ہے کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ اللہ چاہے گا تو ہماری جگہ کوئی اور لے کے آ جائے گا اور وہ اللہ کے دین کی مدد بھی کر رہے ہوں گے اور اللہ کے دین کے لیے سٹینڈ لیں گے۔ اور آپ دیکھ رہے تھے کہ دنیا بھر میں جو ہے مظاہرے ہوئے، نان مسلمز تک جو ہے وہ مظاہرے کر رہے تھے اور انہوں نے بہت زیادہ کام بھی کیا، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جو ہے وہ عالمی دنیا پر اتنا دباؤ ہوا کہ ایک پراپر جو ہے وہ کیس ہوا ہے اسرائیل کے اوپر کہ وہاں پر جینوسائیڈ انہوں نے کیا ہے اور اس کے لیے ان سے جواب طلبی ہو رہی ہے۔ تو اگر ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا۔ اگر ہم سے اب تک صرف اتنا سا ہمیں بائیکاٹ ہی نہیں کیا جا رہا تو آپ سوچیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے آپ دیکھیں وہ لوگ نان مسلمز ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا کھا رہے ہیں اور کیا نہیں کھا رہے، لیکن وہ لوگ بائیکاٹ کو پریکٹس بھی کر رہے ہیں اور بہت ہی سیریسلی بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ ہم سے جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بائیکاٹ نہیں ہو رہا کہ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ آلٹرنیٹو موجود نہیں ہے۔ ہمیں اگر جو ہے وہ اپنے گھر کی اشیاء میں سے یا گروسری میں سے کچھ چیزیں ہمیں صرف امینڈ کرنی ہے اور ہمیں صرف تھوڑا بہت کوالٹی پہ کمپرومائز کرنا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی جو ہے وہ استعمال کے قابل نہ ہو ہماری لوکل پروڈکٹس، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن ہم اس چیز کو بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے اور ہم اپنے کمفرٹ سے نکلنا نہیں چاہتے تو پھر اللہ تعالیٰ کو ہم جیسے لوگوں کی ضرورت تو نہیں ہوگی نا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ چاہیے جو کہ اس دنیا میں پوری طرح اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں لگا دیں، خرچ کر دیں، اور پھر اس کے بعد جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہمیں وہ پھر بیسٹ کمفرٹ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے کہ تم بہت محنت کر کے آئے ہو، یہ لو تمہارا انعام۔ تو یہاں پر اگر ہمیں جو ہے وہ کمفرٹ ہی نہیں ہمارا چھوٹ رہا اور یہاں پہ ہم اپنے نارملی ہماری چیزیں ہی نہیں چھوٹ رہی تو پھر ہم الٹیمیٹ کمفرٹ جو ہے وہ
कैसे ढूंढेंगे? तो और वो लोग अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, वो दीन और अल्लाह की मोहब्बत में इस कदर पक्के होंगे कि अपनों के साथ तो बहुत नरम होंगे और कुफ़ार पे सख्त होंगे। ये आप देखेंगे मुजाहिदीन जो कि फ़लस्तीन के मुजाहिदीन हैं, अम, उनमें हम ये चीज़ देखते हैं कि वो आपस में कितने नर्म होते हैं। एक वीडियो मैंने देखी थी कि उसमें ना एक फ़लस्तीनी मुजाहिद थे कोई, और वो सब लाइन से बैठे हुए थे और उनकी गोद में शायद उन्हीं की कोई बच्ची थी। तो वो उनके पास बैठे थे और हाथ में उनके बंदूक थी बड़ी सी, और वो अपनी बेटी को बंदूक चलाना सिखा रहे थे। छोटी सी बच्ची थी, 4-5 साल की होगी, और उसको खूब प्यार भी कर रहे थे, और पूरे कवर्ड, आपको पता है कि वो पूरे मास्क वगैरह लगा के बैठे होते हैं, तो इतनी मोहब्बत के साथ वो अपनी बच्ची को जो है वो सिखा रहे थे चीज़ें। तो आप देखिए कि अपनों के साथ नरम और दुश्मन पे कैसे सख्त, कि दुश्मन पे बिल्कुल भी तरस नहीं आएगा, और कोई रहम नहीं है दुश्मन के आगे। क्यों? दुश्मन कौन? जो अल्लाह का दुश्मन है, अपना दुश्मन नहीं, अल्लाह का दुश्मन। उनके लिए जो मोमिन है ना, आपको पता है कि उनकी उनकी मोहब्बत भी अल्लाह की खातिर होती है और दुश्मनी भी अल्लाह की खातिर होती है। हम अपने आप को देखें कि हम जब किसी से नफ़रत कर रहे हैं या हम किसी से मोहब्बत कर रहे हैं, तो उसकी हमारी वजूहात क्या है? क्या हमारे लिए अपनी वजूहात है कि मुझे वो शख़्स पसंद है बस, और वो मेरा ख़्याल करता है, वो मुझे पसंद है तो मैं उसे मोहब्बत करती हूँ। लेकिन क्या वो शख़्स जो कि अल्लाह का दुश्मन है, लेकिन मुझे वो पसंद है, तो क्या मैं फिर भी उसे पसंद करती हूँ? क्या मैं फिर भी उससे मोहब्बत रखती हूँ? ये हमें देखना होगा कि हमें प्रायोरिटाइज़ करना है अल्लाह की मोहब्बत के आगे, किसी को ऊपर नहीं रखना। दूसरा ये कि अल्लाह की मोहब्बत के ताबे रखनी है अपनी तमाम मोहब्बतें। अपनी औलाद से, अपने स्पाउस से, अपने घरवालों से, अपने माँ-बाप से, हर किसी से मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत के ताबे होगी। क्या मतलब होता है ताबे होने का? ताबे होने का मतलब ये है कि हद से तजावुज़ नहीं करेगी। अल्लाह की मोहब्बत के ऊपर नहीं चढ़ जाएगी। ये मोहब्बतें देखिए, जब दिल दिल ना अल्लाह ताला ने अपने लिए बनाया है। अल्लाह ताला ने इंसान का दिल अपने लिए बनाया है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं ना कि कुरान की तो आयत नहीं है, मेरा ख़्याल है कि क़यामत के दिन जो है कल्बे सलीम जो लेकर आएगा ना, सालिम दिल जो लेकर आएगा वो कामयाब होगा। कल्बे सलीम क्या होता है? कि ऐसा दिल जो कि बिल्कुल सालिम होगा, साबित होगा। यानी सालिम का मतलब, जैसे मैंने पिछली दफ़ा भी आपको बताया था ना, कि जब हम कोई गुनाह करते हैं ना, तो ऐमन आपका कैमरा ऑन हुआ है। तो हम कोई गुनाह करते हैं ना, तो हम जो है वो ये समझते हैं कि किसका कैमरा ऑन है? किरण किरण आपका कैमरा ऑन हुआ है। तो हम ये समझते हैं, 1 मिनट। हाँ जी, सॉरी। कि जब हम कोई गुनाह करते हैं ना, तो एक डॉट हमारे दिल पे लग जाता है, और डॉट मतलब काला डॉट, और जैसे-जैसे गुनाह बढ़ते जाते हैं, वो डॉट बढ़ता चला जाता है, बड़ा होता जाता है, और एक टाइम आता है कि जब पूरा दिल जो है वो उससे काला हो जाता है। और जब कोई इंसान नेकी करता है, तो उसका काला दिल जो है वो साफ होने लगता है, और इसी तरह पूरा दिल जो है वो साफ हो भी जाता है। इसी तरह तौबा करने से, इस्तिग़फ़ार करने से दिल साफ होता है। अल्लाह ताला हमसे हमारा क़ल्बे सलीम माँगते हैं कि तुम सालिम दिल के साथ मेरे पास आओ, जिसके अंदर कोई ऐसी हसद, नफ़रत और ये जो निफ़ाक़ की बीमारियाँ हैं, ये ना हो। तो ये अल्लाह को चाहिए। दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला ने दिल अपने लिए इस हिसाब से बनाया है कि दिल के अंदर सिर्फ़ मोहब्बत अल्लाह की ऊपर, सबसे जो टॉप मोस्ट मसनद है ना, जो सबसे ऊपर का तख़्त है, उस पे अल्लाह की मोहब्बत होगी। और अल्लाह जो है, उसी के मोहब्बत मतलब उसकी मोहब्बत के नीचे फिर सारी मोहब्बत होगी। क्योंकि हम कुरान मजीद में पढ़ते हैं ना कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाहि। जो मोमिनीन है ना, आमिनू ईमान लाने वाले जो लोग हैं, वो अल्लाह की मोहब्बत में बहुत शदीद होते हैं। उनके आगे, अल्लाह की मोहब्बत के आगे, वो अपने आप को भी नहीं देखते, अपनी औलाद को भी नहीं देखते। अपनी के माँ-बाप को भी नहीं देखते। मतलब अगर अल्लाह कैसे, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि वो अपने घरवालों के साथ बहुत खुश होते थे और उनके काम कर रहे होते थे, उनके साथ रहते थे। लेकिन जैसे ही अज़ान का वक़्त होता था, तो हज़रत आयशा फरमाती हैं वो ऐसे हो जाते थे जैसे हमें जानते ही नहीं है। मतलब वो बस सिर्फ़ अल्लाह के लिए, कि बस अब नमाज़ का वक़्त हो गया, अब बस अब मैं अल्लाह के लिए हाज़िर। तो हम अपनी मोहब्बतें जो है वो अल्लाह के ताबे, अल्लाह की मोहब्बत के ताबे कर लें, और अल्लाह से शदीद मोहब्बत करने वाले बन जाएँ।
کیونکہ جب محبت ہم کرنے لگیں گے نا تو محبت میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ محبت میں پھر انسان مشکل سے مشکل کام جو اس کی نفس پہ بھاری ہے وہ بھی کر لیتا ہے. تو اپنوں کے ساتھ جو ہے وہ نرم اور کفار پہ سخت ہوں گے، یہی جذبہ انہیں جہاد فی سبیل اللہ پر آمادہ کرے گا. دیکھیں نا، جب اگر اللہ سے اتنی محبت ہوگی تبھی تو انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے، جہاد اتنا آسان تو نہیں ہے نا. اب اگر آپ جہاد بن نفس کی بات کریں کہ جس میں جنگ کے اندر جو جہاد ہوتا ہے وہ کس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ اب وہ واپس زندہ آئے گا یا نہیں، اپنی جان کی قربانی. تو وہ تبھی ہوگی نا جب اپنے سے زیادہ اللہ محبوب ہوگا. اگر اپنی دنیا اور اپنا آپ ہی اتنا محبوب ہے جیسے ہمیں ہے کہ ہمارے کمفرٹ ہی نہیں ختم ہو رہے، ہم سے ہماری جو ہے وہ چھوٹی موٹی کوالٹی پہ کمپرومائز ہم سے نہیں ہو رہا، تو ہم جہاد کیا کریں گے؟ اور جہاد جو ہے وہ جو اکبر جہاد ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی جان کی قربانی کر دے، اپنا مال جو ہے وہ قربان کر لے، جو کہ فلسطین میں ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے جان مال اپنے گھر سب کی قربانی دے رہے ہیں، اور اپنے ایون اپنے جو ہے وہ گھر والوں کی، اپنے بچوں کی، اپنے ماں باپ کی، سب کی قربانی وہ دے رہے ہیں. تو وہ تو افضل ترین جہاد ہے ان کا. لیکن ہم سے تو یہاں پر اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں، اپنی خواہشات اور اپنا کمفرٹ ہی نہیں چھوٹ رہا. اور انہیں جہاد کرتے ہوئے ملامت کرنے والوں کی ملامت اور کسی کے پروپیگنڈے سے کوئی پرواہ نہیں ہوگی ان کی. آپ دیکھیں جب آپ کچھ کام کرنے لگتے ہیں، اب جب ہم نے بھی آپ سے کہا نا کہ آپ نے بائیکاٹ کرنا ہے یہ وہ، تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں نے فوراً ہی جو ہے وہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ بائیکاٹ جو ہوتا ہے وہ جو ہے وہ تو نان مسلمس کی روایت ہے اور ہم تو نہیں کرتے بائیکاٹ. ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. کس نے کہا آپ سے کہ بائیکاٹ جو ہے؟ آپ مجھے بتائیں، اگر آپ کے آس پاس جو ہے کوئی ایسا شخص ہے جس کی آپ کے محلے میں ایک پرچون کی دکان ہے، پرچون مطلب ایک گروسری شاپ ہے اس کی، اور آپ کے محلے میں بہت قریب ہے، ود ان ریچ ہے، لیکن آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ وہ شخص آپ سے آپ سے کیا آپ کے ماں باپ سے شدید نفرت کرتا ہے اور ان کے خلاف سازشیں کرنے میں جو ہے وہ ملوث ہے. تو آپ مجھے بتائیں، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے اور اپنے آپ کو یہ جواب دیجئے کہ کیا آپ گروسری شاپنگ کرنے کے لیے اس کی دکان پہ جائیں گی؟ نہیں جائیں گی. آپ کہیں گی میں 10 میل دور جاؤں گی لیکن اس کی دکان سے نہیں لوں گی. وجہ کیا ہے کہ میں اس کو فائدہ نہیں پہنچاؤں گی، میں اس سے نفرت کرتی ہوں. میں یہ جو ہے یہ شخص مجھے میری ماں باپ کے ساتھ اتنا برا کرتا ہے اور یہ میرے ماں باپ کو تکلیفیں دے رہا ہے، تو میں بالکل بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچاؤں گی. بالکل اسی طرح تو آپ بائیکاٹ ہی کریں گی نا ایک طرح سے، آپ نہیں جائیں گی اس کی دکان پہ، آپ کہیں اور جائیں گی. تو یہ تو ایک فطری سی بات ہے نا. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو ہے یہ کافروں کی روایت ہے اور ہم نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ آپ نے بائیکاٹ ہی کرنا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ انٹرنیٹ بھی چھوڑ دیں، تو آپ موبائل بھی چھوڑ دیں، تو آپ فیس بک بھی چھوڑ دیں، تو آپ یہ بھی چھوڑ دیں. بھائی یہ جو چیزیں ہیں وہ ساری تمام چیزیں ہیں جو کہ ٹولز ہیں ان کے خلاف یوز کرنے کے لیے. ضروری تھوڑی ہے کہ ہم ہر چیز ہی چھوڑ کے جو ہے وہ ہم وہ چیزیں چھوڑیں گے جس سے ان کو فائدہ نہ پہنچے. ہم وہ چیزیں کیوں چھوڑیں جس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم اسی کے خلاف ہمیں فائدہ کا مطلب یہ کہ ہمارے دین کو فائدہ. ہم اس طرح سے آپ دیکھیں کہ ہم جو استعمال کر رہے ہیں، ہم اگر اس کو مثبت استعمال کرتے رہیں تو اس سے دین کو تقویت نہیں ملے گی کیا؟ بالکل ملے گی. اچھا اب آپ دیکھیں کہ وہ ملامت کرنے والے، تو ایسے لوگوں کی آپ نے باتوں میں نہیں آنا اور نہ ہی ملامت کرنے والوں کی ملامت سے یا ان کے پروپیگنڈے کی آپ نے پرواہ کرنی ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں گے جب آپ دین پہ عمل کرنے لگتے ہیں اور جو نہیں دین پہ عمل کرتے، جو زیادہ جو ہے وہ دنیا دار ہوتے ہیں، وہ آپ کو ٹانگیں کھینچیں گے، آپ کو جو ہے وہ مذاق کا نشانہ بنائیں گے اور آپ کو جو ہے وہ آپ کو تنگ کریں گے، آپ کو اذیتیں پہنچائیں گے. لیکن آپ نے ان کی پرواہ نہیں کرنی اور آپ نے اپنے کام کو جاری رکھنا ہے. اس آیت مبارکہ میں یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ کفار کا مسلمانوں کے خلاف یہ بھی ایک حربہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو جہاد سے روکنے کے لیے پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ مسلمان تو وحشی اور جنگجو ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ پچھلے جب 9/11 کا واقعہ ہوا تھا تو مسلمانوں کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. تو اسلام دنیا کے امن کو تباہ کرنے والا مذہب ہے، یہ جو ہے پروپیگنڈا ہوا تھا. افغانستان پہ جو جنگ ہوئی تھی اور عراق پہ جو جنگ ہوئی ہے وہ اسی بیسس پہ ہوئی ہے. اور میں بھی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی ایک شخص کی کہ وہ کوئی یوٹیوبر تھا
تو وہ اس نے بتایا کہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ ہمیں پاکستان کے بارے میں یا مسلمان کنٹریز کے بارے میں اتنی ایسی واحیات باتیں بتاتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہاں پر تو بہت ہی زیادہ بد امنی ہے اور ہم یہاں نہیں آ سکتے. لیکن جو ہے وہ جب وہ آیا یہاں پر تو اس نے کہا کہ میں نے یہاں پاکستان سے زیادہ خوبصورت جگہ اور کوئی نہیں دیکھی ہے. مطلب اس نے وہ سارے لینڈسکیپ اور وہ ساری ویڈیوز دکھائی اور اس نے اس کی کلپنگس دکھا رہا تھا ساتھ ساتھ. تو وہ یہ بتا رہا تھا کہ بہت خوبصورت اور بہت اچھی جگہ ہے اور یہاں کے لوگ بہت ہاسپٹیبل ہیں اور یہاں کے لوگ تو بہت ملنسار ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا. آپ کو پتہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے مکہ کے دور میں, تو جب کفار کو یہ اندازہ ہوا کہ اب تو حج کا زمانہ قریب ہے اور جب بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ مکہ میں آئیں گے تو وہ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متاثر نہ ہو جائیں, تو انہوں نے سوچا کہ ہم پہلے ہی ان کے بارے میں غلط پروپیگنڈا پھیلا دیں. تو وہ مدینہ کے مطلب مکہ کے آس پاس ہی لوگ جب پہنچتے تھے تو ان کو وہیں پر ہی روک کر ان کو اس طرح کی باتیں کہتے کہ ہمارے جگہ پر ایک مجنون شخص ہے اور اس کی باتوں میں مت آنا, وہ تمہیں ہیپنوٹائز کر دے گا, اور اس طرح کی باتیں وہ کرتے. تو اسی میں ایک صحابی تھے, نام میں ان کا میرے ذہن سے نکل گیا, کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بہت وہ پڑھے لکھے آدمی تھے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ باتیں سنی ہوئی تھی اور جب میں مکہ پہنچا تو میں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا کرتا تھا کہ کہیں مجھے اس شخص کی آواز نہ آ جائے اور مجھے جو ہے وہ ہیپنوٹائز نہ کر لے. پھر کہتے ہیں کہ جب میں کعبے کا طواف ہی کر رہا تھا اور میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں ایک اچھا خاصا بڑا آدمی ہوں اور میں کیوں لوگوں کی باتوں میں آؤں, مجھے کم از کم پتا تو کرنا چاہیے کہ آخر وہ شخص کیا کہتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کی بات سنی تو میں تو ان پہ ایمان لے آیا, کیونکہ وہ تو بالکل صحیح بات کر رہے تھے اور وہ پروپیگنڈا تو بالکل ہی جھوٹا تھا. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ پروپیگنڈا تو شروع سے ہوتا آیا ہے, ہمیشہ سے. یہ انبیاء کی سنت ہے کہ جب بھی آپ کسی نیک راستے پہ چلنے کی کوشش کریں گے اور چلنے لگیں گے تو آپ کو کرٹیسزم کا شکار ہوں گے. آپ ایون اپنے گھر والوں کی طرف سے کرٹیسائز کیے جائیں گے, اپنے رشتہ داروں کی طرف سے, اپنے دوستوں کی طرف سے, اپنے آس پاس کے لوگوں کی طرف سے. لیکن وہ آپ کی آزمائش ہوگی کہ آپ لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں یا اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں. اصل میں آپ کے لیے کیا پرائیورٹی ہے, لوگوں کو خوش کرنا یا اللہ کو خوش کرنا. اور اگر آپ نے اللہ کو چوز کیا تو آپ دیکھیں گے کہ ایک دن آئے گا جب آپ سے لوگ بھی خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو ذرا غور فرمائیں کہ قرآن نے صدیوں پہلے کفار کی جس ملامت کی طرف اشارہ کر دیا وہ کس طرح حرف بحرف پوری ہو رہی ہے. آج پوری دنیا کے کافر جب خود عراق, افغانستان, بوسنیا, کشمیر اور فلسطین پر بم باری کرتے ہیں تو انہیں کوئی شرم نہیں آتی. جب مجاہدین دفاع کرتے ہیں تو انہیں تخریب کار اور کیا کیا لقب دیتے ہیں. کاش مسلمان سربراہ قرآن کی آواز سنیں اور دشمن کے ایجنٹ ہونے کا کردار ادا نہ کریں. آپ دیکھیں نا کہ یہ اسرائیل جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ جو ہے ان لوگوں نے 8 اکتوبر کو جو حملہ کیا تھا, 7 اکتوبر یا 8 اکتوبر کو جو حملہ حماس نے کیا تھا, ہم اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے اوپر بامبنگ کر رہے ہیں. حالانکہ وجہ یہ نہیں تھی, وجہ تو یہ تھی کہ یہ شروع سے یہ کرنا ہی یہ چاہتے تھے, ان کو تو صرف بہانہ ملا تھا. اس آیت میں مومنین کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں. مومن اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. اپنے آپ کو پھر یہ چیک لسٹ دیکھیں, اللہ سے محبت کرتے ہیں. مومن آپس میں نرم خو اور خیر خواہ ہوتے ہیں. جب یہ آپس میں ایک جماعت ایک مشن پہ کام کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپس میں آپ سب کی محبتیں بہت زیادہ جو ہے وہ ہو جاتی ہیں, آپ آپس میں بانڈنگ ہو جاتی ہے. اب آپ اور میں کبھی ملے نہیں ہیں, لیکن مجھے آپ لوگوں کے نام جب میں لسٹ میں دیکھتی ہوں تو مجھے آپ لوگوں سے محبت محسوس ہوتی ہے, اور یقیناً آپ کو بھی مجھ سے محبت محسوس ہوتی ہوگی. اسی طرح آس پاس جتنے بھی گروپس ہمارے جو ہو رہے ہوتے ہیں, جب ہم لوگ گروپس کرواتے ہیں تو آپ کے جو آس پاس جو آپ کے فیلو گروپ ممبرز ہوں گے ان سے بھی آپ کو ایک محبت اور اٹیچمنٹ فیل ہوگی, اور ایٹ دا اینڈ آف دا کورس آپ کو ان سے بہت انسیت محسوس ہوگی. تو یہ جو ہے وہ آپسی محبت جو ہے وہ ایک مشن پہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے, گفٹ ہوتا ہے. کفار کے بارے میں نرم گوشہ رکھنے کی بجائے ان کے کفر سے شدید نفرت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دین کی بلندی کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں. کوشش یہ پہ ہم کو لفظ کو رہنے دیں, تھوڑا مشکل لفظ اس میں ایڈ ہو گیا غلطی سے. اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں ہر وقت. آپ اپنے آپ کو سوچیں کہ آپ اللہ کے دین کے لیے کہاں اور کیسے کوشش کرتے ہیں. دین کی محبت اور جہاد کے راستے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے. جہاں تک کفار کے ساتھ سخت گیر ہونے کا تعلق ہے, یعنی سخت ہونے کا, تو اس کا معنی یہ ہے
کہ مسلمان سماجی اور معاشرتی لحاظ سے بد اخلاق نہیں ہوتا. یہ اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے صفگیر کا کہ اگر کوئی آپ سے نان مسلمس کوئی سوال کرے تو آپ جو ہے وہ بدتمیزی سے جواب دیں یا نفرت سے جواب دیں. بیسیکلی بات یہاں پر کیا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے دین پر مضبوط ایمان رکھتا ہے اور جہاد کے وقت کسی رشتے اور مروت کی پرواہ کیے بغیر کفار کے خلاف ڈٹ جاتا ہے. جیسے کہ اس کی ایک مثال حضرت ابو بکر کی سیرہ سے ملتی ہے ہمیں کہ تمام صحابہ بھی، اور جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر جو ہے وہ تمام صحابہ سے افضل صحابی ہیں. تو جب غزوہ بدر کے بعد ان کا بیٹا عبد الرحمن مسلمان ہوا تو اس نے بدر کا معرکہ یعنی بدر کی جنگ کے بارے میں اس نے بیان کیا اور اپنے والد سے کہا کہ جنگ کے دوران ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ آپ میرے نشانے پر تھے لیکن میں نے اس لیے آپ پر وار نہیں کیا کہ آپ میرے والد ہیں. اس کے جواب میں حضرت ابو بکر نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر تم میرے نشانے پہ ہوتے تو میں تم پر وار کرنے سے ہرگز نہیں چوکتا. اللہ کی محبت کے لیے مطلب وہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیتے کہ وہ بیٹا جو ہے اس وقت کفر کی حالت میں ان سے لڑ رہا تھا تو وہ ان کو اس کی پرواہ نہیں تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں اگر تم میرے نشانے پہ ہوتے تو میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ میرا تم سے کیا رشتہ ہے. اور انہی کے بارے میں جو ہے وہ سورۃ الحشر کی آخری آیات نازل ہوئی تھی کہ وہ جو ہے وہ اللہ کی محبت میں اور جہاد کرتے ہیں اور ان کے وہ ایون اپنے بھائیوں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے جو ہے وہ لڑ جاتے ہیں اور وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے. اور ان کو کیا اس کا انعام ملتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ ان کے دلوں میں راسخ اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں. اس عمل کی وجہ سے ان کو یہ انعام ملتا ہے کہ ان کو مزید ہدایت ملتی ہے اور ایمان کی حلاوت اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے. تو آپ دیکھیں یہ جو رشتے ہیں نا ہمارے آس پاس، ہمارے جو آپس کی رشتے ہیں، ان کو کلی سب کچھ نہیں سمجھنا. ان کے ساتھ اسی طرح رہنا ہے جیسے کہ رہنا چاہیے لیکن حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا. اللہ کی محبت کے اندر اندر ان کے ساتھ جو ہے معاملات رکھنے ہیں اور اللہ کے کوئی بھی حق ان کی محبت کی خاطر سیکریفائس نہیں کرنا. یہ بات آپ سمجھ لیجئے. جیسے ہمارے یہاں جیسے آپ دیکھیں کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو مائیں جو ہیں وہ یہ کمپلین کرتی ہیں کہ بچے بہت تنگ کرتے ہیں تو ہم نمازیں نہیں پڑھ پاتے. تو آپ فرائض ضرور ادا کریں. نماز کی کوئی چھوٹ نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ نماز کی وہ نہیں ہے کہ آپ کا بچہ چھوٹا ہے تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے. تو آپ پوری نماز نہیں پڑھ سکتے، فرائض کم از کم ضرور پڑھ لیں. آپ کا بچہ اگر رو رہا ہے نا تو آپ اسے گود میں لے کر نماز پڑھ سکتے ہیں. جب مجھے یاد ہے کہ جب میرا بیٹا چھوٹا تھا تو وہ بہت روتا تھا کیونکہ میں اکیلی رہتی ہوں اور تو اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا اور اس کو گود کی عادت تھی. تو جب میں نماز پڑھتی تھی تو وہ بہت روتا ہوا میرے پاس گھٹنے چلتا ہوا میرے پاس آ کے کھڑا ہو کے رونے لگتا تھا. تو میں اس کو اپنے قیام جب میں پڑھ رہی ہوتی تھی تو میں اس کو اٹھا لیتی تھی گود میں اور میں اپنا قیام پڑھتی تھی. وہ مجھے حیرت سے دیکھتا رہتا تھا کہ ماما کہیں اور دیکھ رہی مجھے نہیں دیکھ رہی. پھر اس کے بعد وہ رونا بند ہو جاتا تھا. پھر میں اس کو نیچے کھڑا کرتی تھی، میں رکوع کرتی، وہ پھر رونے لگتا، میں پھر سیدھی ہوتی، میں پھر اس کو گودی اٹھا لیتی. پھر تھوڑی دیر تھوڑا لمبا قوما جو ہوتا ہے نا رکوع کے بعد وہ میں کرتی. پھر جب میں دوبارہ اس کو نیچے کھڑا کر کے سجدے میں جاتی تو وہ حیران ہو کے دیکھتا ہے کہ ماما کیا کر رہی ہیں. تو وہ اس ساری پریکٹس میں وہ رونا بھول جاتا تھا. پھر وہ بس ایک ہی رکعت ایسی ہوتی تھی جس میں جو ہے وہ مجھے تنگ کرتا تھا. اس کے بعد وہ میرے برابر میں ہی بیٹھ کے کھیلنے لگتا تھا یہ سوچ کر کہ ماما کہیں گئی نہیں ہے، ماما بس یہیں ہے اور ماما مجھ سے دور نہیں ہوئی ہیں. اور یقین کریں اس کی وجہ سے بچے کے اندر نماز کی محبت آتی ہے. اور جب آپ نماز پڑھ چکے نا تو ہماری ٹیچر کہا کرتی تھی کہ جب آپ نماز پڑھیں اور آپ کا بچہ آپ کے پاس آئے تو اسے خوب پیار کیا کریں. اس ٹائم اسے اتنا پیار کیا کریں کہ اسے لگے کہ نماز بہت اچھی چیز ہے، کہ نماز پڑھنے کے بعد ماما بہت پیار کرتی ہیں. تو نماز جو ہے وہ اتنی ہی اچھی چیز ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں جب جیسے مجھے یاد ہے کہ جب میں بہت زیادہ بہت پریکٹسنگ نہیں تھی، اتنا زیادہ مجھے تب پتہ نہیں تھا. میرے بچے جب شروع والے بچے ہیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے تھے تو جب میں نماز پڑھنے لگتی تھی تو کوئی اگر وہ آگے آ رہا ہوتا تھا بچہ تو فوراً ہی لوگ آس پاس لوگ نا بھاگتے تھے کہ نا نماز کے آگے آ جائے گا بچہ، نماز کے آگے. اور بچہ باولا ہو جاتا تھا بالکل کہ کیوں مجھے نا اماں سے دور کیا جا رہا ہے. اور اس طرح سے بچہ جو ہے وہ نماز سے اٹیچ نہیں ہوتا کہ ایسی کیا چیز ہے یہ کہ جس کی وجہ سے مجھے ماں سے دور ہونا پڑ رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچہ چھوٹا ہے اور وہ آپ کے آس پاس آ رہا ہے، نماز کے آگے بھی آ رہا ہے، کوئی بات نہیں، اسے آنے دیں. لیکن اس کو وہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے تھوڑا تھوڑا سا سمجھدار ہوگا اسے سمجھ آ جائے گی. لیکن جو بڑے بچے ہیں ان کو تو سمجھائیں آپ، جیسے کہ 2 سال کا بچہ بھی سمجھنے لگ جاتا ہے تھوڑا تھوڑا. 3 سال کا بچہ سمجھ جاتا ہے کہ آگے سے نہیں گزرنا. دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں بچوں کے جو کپڑے ہوتے ہیں نا ان کا بہت خیال رکھیں.
ایک تو پاکی ناپاکی کا تو آپ نے خیال رکھنا ہی ہے، دوسرا یہ کہ ان کے اوپر کوئی تصویریں نہ ہوں۔ یہ اس وجہ سے بھی کہ ایک تو آپ کی نماز خراب ہوتی ہے کہ وہ بچے آپ کے آس پاس آتے ہیں تو آپ کی نماز، کیونکہ جہاں پر تصویریں ہوتی ہیں وہاں فرشتے نہیں آتے، اور آپ کو پتہ ہے کہ نماز تو ہے ہی اللہ کے لیے، اور ایسی جگہ پہ جہاں پہ تصویریں ہوں وہاں پہ نماز نہیں ہونی چاہیے، نماز نہیں پڑھنی چاہیے نا پھر ایسی جگہ پہ، بلکہ ایسی جگہ پہ تصویریں ہونی ہی نہیں چاہیے۔ تو آپ دیکھیں کہ اور ویسے بھی جب بچے ہوتے ہیں ان کو فرشتے سنبھالتے ہیں موسٹلی، ہر وقت تو آپ ان کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں نا، کبھی بچہ اوپر سو رہا ہوتا ہے، کبھی سیڑھی سے گر جاتے ہیں بچے، اکثر میرے بچے تو بہت گرتے تھے سیڑھی سے، تو بہت کبھی چلتے چلتے بھی گر جاتے ہیں، تو ان کے آس پاس فرشتے رہتے ہیں، اور ان کو اگر آپ ایسے تصویروں والے کپڑے پہناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ایسی جگہوں پہ جہاں پہ تصویریں ہوں وہاں فرشتے نہیں آتے، تو پھر بچے کو تو چوٹ لگے گی نا، کون سنبھالے گا انہیں؟ تو اس لیے آپ بچوں کے کپڑوں کا، بچوں کی چیزوں کا، ان سب کا بہت خیال رکھیں، ان سب چیزوں پہ تصویریں جو ہے نا بچوں کو شروع سے ہی آپ سمجھائیں کہ تصویریں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے چیزوں پہ۔ میرے بچے جب چھوٹے چھوٹے تھے تب میں ان کو سمجھاتی تھی تو وہ بیچارے ہر چیز پہ پھر کہتے تھے کہ کہ نا ماما ہماری پینسل باکس پہ بھی تصویر بنی ہوئی ہے، اور ہماری جو ہے یہ بھی نہیں لینا، مطلب کوئی اگر پینسل باکس لینے گئے تو اس پہ بھی تصویریں نہ ہوں اور لنچ باکس پہ بھی نہ ہو۔ میں کہتی تھی ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو، اس سب چیزوں پہ نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی چیز پہ نہیں ہونی چاہیے تصویر۔ تو الحمدللہ آپ بچوں کو سمجھائیں، بچے بہت سمجھدار ہوتے ہیں، بچے سمجھ جاتے ہیں، بچوں کو اگر پیار سے چیزیں سمجھائی جائیں تو سمجھ جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ چیز سمجھانا بڑوں کو بہت مشکل ہو جاتا ہے جب آپ جو ہے وہ یہ چیزیں خریدنے جاتے ہیں اور آپ کو سیلس مین چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے، آپ کو اتنا پرابلم ہوتا ہے کیونکہ بہت ہی کوئی شاذ و نادر کوئی چیز ملتی ہے جس کے اندر تصویر نہ ہو۔ ہر کپڑے میں، ہر چیز میں جو ہے وہ نہ کچھ ایمبرائڈری کر کے یا کچھ کر کے جو ہے وہ تصویریں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں۔ ابھی لاسٹ دفعہ میں اپنے بچے کی سویٹر خریدنے گئی تھی، تو وہ کپڑا مجھے بہت اچھا لگا سب کچھ، لیکن وہ ہر سویٹر میں جو ہے وہ تصویر آخر میں نے اس سے کہا کہ نا مجھے کوئی ایسا سویٹر نکال دو جس پہ کوئی تصویر نہ بنی ہوئی۔ آخر میں اس نے ایک سویٹر نکال کے دیا جس پہ 2 آنکھیں بنی ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ بیٹا یہ تصویر تو اس میں بھی بنی ہوئی ہے۔ تو وہ بہت پریشان ہو کے اس نے مجھ سے حیران ہو کے پوچھا کہ بچے نے تو نماز نہیں پڑھنی ہوتی ہے نا؟ تو میں نے اسے کہا کہ بچے نے نماز نہیں پڑھنی، لیکن بچے ہماری نماز کے آگے آتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ بچوں کی حفاظت جو ہے وہ فرشتے کرتے ہیں، اور اگر آپ تصویروں والے کپڑے پہنائیں گے تو بچے کو جو ہے وہ ان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تو اس چیز کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے۔ اچھا، تو اب دیکھیں اللہ کی محبت ہمیں پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی محبت پانے کے لیے ہمیں یہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ تو آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے کہ یہ دعا جو ہے آپ لوگ سب اپنے پاس لکھیں، لکھ کر اپنے پاس نہ کہیں لگا لیں، اور اس کو چلتے پھرتے آپ کو نظر اس پہ پڑے گی، آپ اس کو پڑھتے جائیں، اور انشاءاللہ دیکھیں گے ایک ٹائم آئے گا آپ کو یاد ہو جائے گی، اور پھر آپ اس کو اپنے ڈیلی دعاؤں میں شامل کر لیجیے گا۔ اللہم انی اسألوکا، اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، اسألوکا، اسألوکا میں حمزہ جو شروع میں آ رہا ہے وہ میں کے لیے آ رہا ہے، اسألو میں سوال کرتی ہوں، کا تجھ سے، یہ آخر میں جو کا آ رہا ہے، اسألوکا میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، حبکا تیری محبت کا، حبا حبا کا معنی ہوتا ہے محبت، اور کا تیری، وحبا اور محبت، من اس کی جو یحبو کا تجھ سے محبت کرتا ہے، ایسے شخص کی محبت کا سوال کرتی ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ یعنی مومنین آپس میں ایک دوسرے سے زیادہ محبت کرتے ہیں نا، تو وہ محبتیں کیسے ملیں گی؟ ہم اس کو طلب کریں اللہ سے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کی محبت بھی عطا کر دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ وحبا اور محبت، عمل اس عمل کی، یقرب الیہ، اچھا دیکھیں رائٹنگ فونٹ ہوتا ہے، تشدید کے نیچے جو حرکت ہوتی ہے وہ زیر ہوتی ہے، جب تشدید آتی ہے نا تو پھر اس کے نیچے اوپر سے جو ہے وہ زبر زیر کاؤنٹ ہوتا ہے، اور جب تشدید نہیں ہوگی تو پھر زیر نیچے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یقرب الی حبک، جو قریب کر دے مجھے تیری محبت کے، یعنی مجھے محبت میں تجھ سے قریب کر دے، ایسا عمل جو کہ مجھے تجھ سے محبت میں قریب کر دے، مجھے ایسے عمل کی کسے محبت کرنے کی توفیق دے کہ مجھے ایسا عمل میرے لیے محبوب ہو جائے۔ تو کتنی خوبصورت دعا ہے، اس کو آپ یاد کریے گا۔ آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ اللہ کی محبت کے بارے میں کچھ سمجھ آیا، کچھ بھی؟
چلیں آگے چلتے ہیں. جی یہ تشدید کا کیا بتایا تھا؟ جب تشدید آتی ہے تو تشدید آتی ہے نا تو حرکت اس کے حساب سے لکھی ہوتی ہے. یعنی تشدید کے نیچے ہے تو زیر ہوگا, تشدید کے اوپر ہے تو پھر زبر ہے, پیش ہے تو دیکھیں اوپر ہے. اب یہاں پر دیکھیں یہ آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ را کے اوپر ہے تو آپ کہیں گے یہ زبر ہے. یہ زبر نہیں ہے, یہ زیر ہے. ٹھیک ہے. یقربو الی الا حبی کا یہ بھی دیکھیں زیر ہے تشدید کے نیچے. جب تشدید آتی ہے نا تو پھر حرکت تشدید کے اوپر نیچے لگی ہوتی ہے, حرف کے نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. یہ رائٹنگ سٹائل ہے, یہ اکثر آپ نے فونٹ جو ہے نا وہ دیکھا ہوگا اس میں. اچھا جی. انما ولیکم اللہ, بے شک ولیکم تمہارا دوست کون ہے؟ اللہ ورسولہ اور اس کا رسول, والذین آمنوا اور وہ جو کہ ایمان والے ہیں. دوست کون ہے؟ اللہ, رسول اور ایمان والے تمہارے دوست ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ, وہ لوگ جو صلاۃ قائم کرتے ہیں, ویؤتون الزکاۃ اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں, وہم راکعون اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں. رکوع نہیں, اس کا معنی مراد سے ہے. یہ راکعون کا معنی ہے کہ وہ رکوع کرنے والے ہیں, مطلب لٹرل میننگ ہے, لیکن مراد ہے کہ وہ عاجزی کرنے والے ہیں, اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں. اچھا یہاں پر نا ایک چیز مجھ سے رہ گئی, یہاں پر دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم, تم میں سے جو کوئی مرتد ہو جائے اپنے دین سے پھر جائے. تو یہاں پر نا ایک بات کانٹیکس سے تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ مرتد بھی ہونے لگے تھے, اور حضرت ابو بکر کو اس چیز کا بہت زیادہ خطرہ محسوس ہوا تھا, اور انہوں نے جب زکوٰۃ کا وہ زکوٰۃ کلیکٹ کرتے تھے اس زمانے میں بھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی, تو جب حضرت ابو بکر کے زمانے میں لوگوں سے زکوٰۃ کلیکٹ کرنے لوگ گئے تو لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے ہی منع کر دیا کہ نہیں ہم نماز روزہ تو کر لیں گے, ہم زکوٰۃ نہیں دیا کریں گے. تو اس پر حضرت ابو بکر نے اعلان کیا تھا کہ میں ایسے تمام مرتدین کے خلاف جو ہے وہ جہاد کروں گا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیں گے. یعنی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایک رسی بھی دیتا تھا اور وہ رسی نہیں دیتا, یعنی ایک چھوٹی سی چیز بھی اگر کوئی زکوٰۃ میں یا کسی چیز میں دیتا تھا اور اب وہ اس سے انکاری ہے تو پھر میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز بھی ہوتی ہے. آپ دیکھیں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے آس پاس جو کہ دین کے 5 پلر ہیں, ہمارے جو 5 ارکان ہیں, ان میں سے کچھ کی جو ہے وہ کرتے ہی نہیں ہے. جیسے کچھ لوگ ہیں قربانی نہیں مانتے, کچھ لوگ ہیں قربانی بالکل نہیں مانتے, ان کے گھر میں قربانی نہیں ہوتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں قربانی کی بجائے ہم کیا کرتے ہیں, ہم جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ ہم غریبوں کو دے دیتے ہیں. اور اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ حج ان پہ فرض ہو جاتا ہے لیکن وہ حج نہیں کرتے, اور وہ سوچتے ہیں کہ حج کرنے سے کیا فائدہ, اس سے بہتر ہے کسی غریب کی شادی کرا دو. اور اسی طرح جو ہے جب آپ دیکھیں گے کہ جب بھی قربانی کا ٹائم قریب آتا ہے تو ایسے پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ شروع ہو جاتے ہیں کہ اتنے زیادہ جانور جو ہے وہ سلاٹر کرنے سے بہتر ہے کہ انسان کسی کے گھر کے آگے واٹر کولر جو ہے وہ لگوا دے یا کنویں کھدوا دے اور اس طرح کی کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر لے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جو 5 پلرز ہیں, جو ارکان ہیں, وہ فرض ہیں, وہ کرنے ہیں. اس کے علاوہ آپ پورے سال آپ کو یہ تمام کام کرنے سے کوئی نہیں روکتا, آپ کر دیں, آپ کے پاس گنجائش ہے آپ بالکل کریں, صدقہ جاریہ کے کام کرتے جائیں, لیکن فرائض کی قیمت پہ نہیں. فرائض کو ہٹا کے اور آپ کہیں کہ نہیں میں یہ والی چیز جو ہے وہ یہاں پر کر دوں تو یہ غلط ہے. تو ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں, جو نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں. مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کی باہمی محبت کے ذریعے تسلی دی جا رہی ہے, اور خطاب کے آغاز اور رکوع کی ابتدا میں مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے ساتھ قلبی دوستی سے منع کیا گیا ہے, جس میں یہ اندیشہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو تنہا محسوس کریں, اور اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ تمہیں غیروں سے دوستی کرنے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ محبت کرتے ہیں. تم اللہ تعالیٰ کے حضور نماز کی حالت میں جھکنے والے ہو اور اس کی رضا کی خاطر زکوٰۃ کی شکل میں غربا سے تعاون کرنے والے, رکوع کرتے ہوئے عاجزی اختیار کرنے والے ہو. تو گویا جب تک کہ مسلمانوں میں یہ اوصاف ہوں گے, وہ اللہ کے حضور نماز کی صورت میں جھکنے والے اور زکوٰۃ کی شکل میں کمزوروں اس کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوں گے, تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ آپس میں محبت کرنے والے ہوں گے, تو انہیں کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. ہاں جی.
تو انہیں کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم اب آپ خود نہ یہ نوٹس بھی کریں گے کہ جیسے جیسے دین آپ کے اندر آنا شروع ہوگا اور آپ جتنے پریکٹسنگ ہوتے جائیں گے، بہت سے لوگ ہوں گے جو کہ آپ سے دوستی میں پیچھے ہٹتے جائیں گے اور آپ خود بخود جو ہے وہ ان سے الگ ہوتے جائیں گے. اور پھر ایک ٹائم کبھی کبھی آپ کو یہ شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ میں اکیلی ہوتی جا رہی ہوں، کہ میرے پاس اور کوئی نہیں ہے. تو اس چیز سے آپ نے یہ پریشان نہیں ہونا، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کچھ اور عطا فرمائے گا. اور وہ لوگ جو کہ آپ سے دور جا رہے ہیں یا جو اللہ تعالیٰ آپ کو جن سے دور کر رہا ہے، وہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ ان کی کمپنی آپ سے دور ہو رہی ہے. ایسے خرافاتی کمپنی جس میں آپ جو ہے وہ صرف فیشن اور ڈرامے اور فلمیں اور ان سب کی باتیں کیا کرتے تھے، اب وہ نہیں کرتے ہیں اور ان سے اب آپ کی اتنی اٹیچمنٹ نہیں ہو رہی ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر نعم البدل عطا فرمائیں گے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جو آپ کی کمپنی ہوتی ہے، جو آپ کا جس کے ساتھ آپ کا ملنا جلنا ہوتا ہے، آپ کا انداز بھی انہی کے جیسا ہوتا ہے. اسی لیے تو ہم کو منع کیا گیا نا کہ کفار کے ساتھ دوستی نہیں رکھو، دلی دوستی تو ان کے ساتھ بالکل بھی نہیں کرنی. تو انہیں کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. یہ اللہ کی فوج ہیں اور اللہ کی فوج ہی دنیا میں غالب رہے گی. الحمدللہ، بارک اللہ. کتنی پیاری بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کی اوصاف کے ساتھ ہوں گے، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ پر ایمان، اللہ کے لیے سارے کام کرنے والے اور مومنوں کے ساتھ نرم اور اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے لیے نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، فرائض ادا کرنا اپنے تمام. اور ان کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ حزب اللہ. یہ اللہ کی فوج ہے. یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کے گروہ میں ہیں، اللہ کی جو ہے وہ فوجی میں ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے. چنانچہ دنیا نے کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ جب تک مسلمانوں میں یہ اوصاف رہے، مسلمان سربلند رہے. یہاں کفار اور منافقوں کو یہ چیز متنبع کی جا رہی ہے، یعنی وارن کرنے کے کہا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ وارننگ کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ تمہیں غیروں سے دوستی اس لیے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کامیابی تو تمہارا مقدر ہے. تمہیں ان لوگوں سے دوستی کر کے یہ تھوڑی سوچنا ہے کہ جو ہے جیسے کہ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ منافق جو ہے وہ اس وجہ سے دوستیاں کفار سے کرتے ہیں کہ کہیں ہم پہ جو ہے وہ کوئی غضب نہ آ جائے، ہمیں کوئی مشکل نہ پیش آ جائے. تو ہم اگر ان سے بائیکاٹ کر رہے ہیں یا ہم ان سے الگ ہو رہے ہیں تو اس سے ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ ہم جو ہے وہ اس وجہ سے ہم پہ برائی آ جائے گی. نہیں، اس لیے ہمیں دور ہونا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے. اور اللہ کا ساتھ جس کو نصیب ہو جائے اس کو کسی اور کی ضرورت ہے بالکل بھی نہیں ہے. ثنا، آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، آپ نے انمیوٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. تو پھر جو کوئی اللہ کو دوست بنا لے، رسول کو دوست بنا لے اور آمنوا والذین آمنوا کو دوست بنا لے، تو پھر یہی لوگ ہیں جو کہ حزب اللہ ہیں اور یہی جو ہے وہ غالب ہونے والے ہیں. اور اس کی تفسیر میں نے آپ کو آلریڈی پڑھا دی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا. یہ بہت ہی اس آج کے لیکچر کی سب سے جو آج کا مورل آیت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اے لوگو، اے ایمان والو، ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا تعلق نہ بناؤ جو کہ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو دین کا ہزوا بناتے ہیں، مذاق ولعبن اور کھیل تماشا بناتے ہیں. من الذین اوتوا الکتاب، اور یہ جو ہے وہ اہل کتاب میں سے بھی ہو سکتے ہیں، من قبلکم، جن کو اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے کتاب دی ہے، والکفار اولیاء، اور کفار میں سے ان کو دوست نہیں بناؤ. کیا نہ بنانا ہے؟ لا تتخذوا اولیاء، دوست نہیں بناؤ ایسے لوگوں کو جو کہ اہل کتاب میں ہو سکتے ہیں، کفار میں ہو سکتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں؟ جو تمہارے دین کو کھیل اور تماشا بناتے ہیں. واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنون، تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے اگر تم مومن ہو. اگر تم واقعی مومن ہو تو تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے. اہل کتاب سے یہود و نصارہ اور کفار سے مشرکین مراد ہے. یہاں پھر یہی تاکید کی گئی کہ دین کو کھیل مذاق بنانے والے چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اس لیے ان کے ساتھ اہل ایمان کی دوستی نہیں ہونی چاہیے. آپ دیکھیں کتنی بار بار اس دونوں پچھلے لیکچر سے لے کر اب تک ہم صرف یہی بات پڑھ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کو دوست نہیں بناؤ.
اور کفار کو اپنا دوست نہ سمجھو. دلی دوستی جو ہے وہ صرف اپنے مومنین کے ساتھ رکھو. کچھ مسلمان بھی آپ کو پتہ ہے ایسا کرتے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے، لیکن مسلمان ہوتے ہوئے مسلمانوں کا نام ہوتا ہے ان کا مسلمانوں جیسا، اور وہ دین کا جو ہے وہ مذاق بنا دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں ہماری شادی بیاہ کا جو موقع ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہوتی ہیں. اور اب تو اور زیادہ حال جو ہے وہ بہت برا ہو گیا کہ وہ جو سوشل میڈیا پہ دیکھ دیکھ کے جو ہے وہ ایک بے حیائی کا ماحول، اس میں ناچ گانا تو الگ ہے ہی، ایک بہت ہی لاؤڈ میوزک، اس کے ساتھ جو ہے وہ دولہا دلہن کا جو ہے بہت ہی قریب جو ہے وہ ایک ڈانس بھی کر رہے ہیں اور بہت قریب بھی ہو رہے ہیں. تو یہ انتہائی بیہودہ حرکت ہے. اور آپ دیکھیں کہ دین کی اتنی بڑی سنت جو ہے اس کے شادی جو ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس پر اس ٹائم پر جب کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ شکرانے کرنے کے بجائے کرنا چاہیے، اور اس وقت ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس ٹائم انسان نافرمانیوں میں حلق تک ڈوبا ہوا ہوتا ہے. اور اسراف بھی اس میں ہو رہا ہوتا ہے، دکھاوا اس میں بہت زیادہ، اس میں جو ہے وہ بیہودگی، شیطان کی پیروی، صرف شیطان کی پیروی. تو آپ دیکھیں کہ یہ دین کا مذاق نہیں ہے. دین کی اتنی بڑے آپ دیکھیں کہ عید پر جب ہم عید مناتے ہیں تو وہ ہمارے لیے دینی تہوار ہے. اسی طرح جو شادی ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک دینی سنت ہے، اور اس سنت کو ہم جو ہے وہ ہمیں اس سے ہمیں ثواب ملتا ہے. جب ہم شادی کرتے ہیں تو شادی کروانے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، شادی کرنے والوں کو بھی ثواب ملتا ہے، ان کا دین مکمل ہوتا ہے. کہتے ہیں نا شادی سے دین مکمل ہوتا ہے انسان کا. لیکن اس کو ہم جو ہے وہ ایک کھیل تماشا اور ایک پتہ نہیں کیا ہم نے وہ بنا دیا ہے. تو وہ آپ دیکھیں وہ دین کا مذاق بنانا نہیں ہے کیا؟ بالکل ہے. اس کے اندر ہم نے کیا کچھ نہیں ایڈ کر دیا، برائڈل شاور تو پتہ نہیں اور کون سی ہم نے رسمیں اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں، سب کچھ ایڈ کر دیا. تو وہ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. آپ کو پتہ ہے، اور ایسی شادیاں نپتی نہیں ہیں پھر. جب آپ شروع ہی نافرمانیوں سے کرتے ہیں تو پھر شادیوں میں پھر بہت ہی زیادہ جو ہے وہ مشکلات بھی آگے آتی ہیں، اور پھر اللہ کی برکتیں تو نہیں آئیں گی نا، پھر رحمتیں تو نہیں نازل ہوں گی جب آپ اللہ کو ناراض کر کے ایسا کام کرتے ہیں. دوسری ویسے اس کے علاوہ جو ہماری عام تقریبات ہوتی ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں، ہم کوئی دعوتیں کرتے ہیں تو آپ دیکھیں اس میں بھی اب لوگ بہت اسراف کرتے ہیں. پہلے زمانے میں ہمارے یہاں مجھے یاد ہے کہ ہم جو ہماری امیاں، نانیاں، دادیاں جب ہمارے گھر میں جو دعوتیں وغیرہ ہوا کرتی تھی تو 1 یا 2 ڈشز بنتی تھی بس، اور ایک میٹھا ہو جاتا تھا، بس دعوت ہو جاتی تھی. اب آپ دیکھیں کہ لوگ جب دعوتیں کرتے ہیں تو اتنی چیزیں بنواتے ہیں کہ پورا یہاں سے لے کے وہاں تک ایک پورا ٹیبل جو ہے وہ بھرا ہوا ہوتا ہے. پھر کئی قسم کے جو ہے مشروبات ہوتے ہیں، پھر ہر جو کھانا ہے اس کے آگے ایک ٹیگ بھی لگا ہوا ہوتا ہے. سب دکھاوا. یہ سب کیا ہے؟ آپ دیکھیں یہ سب اسراف میں آتا ہے. ہم مومنین ایسے نہیں کرتے تھے. ہم نے کبھی اپنے اسلاف میں، ہم نے صحابہ میں، یا کبھی ہم نے کسی جو نیک جو ہمارے گزرے ہیں ان میں کبھی ہم نے یہ دیکھا، ہمیں ایسی کوئی بھی ہسٹری میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ جو ہم اب کرنے لگے؟ نہیں ملتی. کیونکہ دیکھیں کام اتنا ہی کرے انسان جتنا ہم افورڈ کر سکیں، جتنا ہم حساب دے سکیں. کیونکہ یہ تمام کام کر کے ہمیں حساب بھی دینا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ دیکھا دیکھی لوگ کیا کرتے ہیں، یہ سب کر کے نا پھر اس کے بعد نا ویڈیوز بنا کے نا سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں. اور پھر جو لوگ یہ افورڈ نہیں کر سکتے وہ پھر قرض لے کر اس طرح کی دعوتیں کرتے ہیں. پھر ایسے میں کیا ہوتا ہے، اب آپ دیکھیں کہ مہنگائی کتنی بڑھ چکی ہے، اور اس میں اگر کوئی عورتیں جو ہیں جو ناسمجھ ہوں گی اور اپنے شوہر پہ بلا وجہ کا بوجھ ڈالیں گی، پھر کیا ہوگا کہ پھر میاں جو ہے وہ آپس میں ناچاکی بھی ہو سکتی ہے. پھر اس کے علاوہ یہ ہوگا کہ وہ حرام کی طرف بھی راغب ہو سکتا ہے کہ پورا ہی نہیں پڑتا تو حرام کمانے لگے. تو ایسا نہیں کرنا ہے. ایسی کوئی بھی اسراف کی چیزیں جو ہیں اگر ہماری زندگی میں شامل ہو گئی ہیں تو انہیں نکالیں اپنی زندگی سے. کوئی برتھ ڈے پارٹیز ہم مناتے ہیں، اپنے بچے کی کوئی تقریب کرتے ہیں تو اتنا کوئی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں کہ اب ہم سمجھ نہیں آتا کہ ڈیکوریشن میں ہم اتنا پیسہ لگا دیں، اور ایسی چیزیں، اور ڈسپوزیبل پلیٹس آ رہی ہیں تو پتہ نہیں کیا کچھ آ رہا ہے، تاکہ اس میں بس سارا جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ بس پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے. ان سب چیزوں سے بچیں، اسراف سے بچیں. اس سب چیزوں کا ہمیں حساب دینا ہوگا، اور ہمیں ان سب چیزوں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ملے گی. ہمیں اللہ کی محبت ملے گی تو سادگی اپنانے سے.
اور آپ دیکھیں گے جب آپ کی زندگی سادہ ہو جاتی ہے نا، زندگی میں بہت سکون آ جاتا ہے، بہت زیادہ۔ میں مطلب اس چیز کو پریکٹس کرتی ہوں اور میں اس کو ایکسپیرینس کرتی ہوں کہ جتنا آپ سادہ زندگی گزارتے ہیں، جتنا آپ کے اندر لمیٹیڈ چیزیں ہوتی ہیں، آپ اتنے ہی سکون میں ہوتے ہیں، اور جتنا آپ چیزیں پھیلاتے ہیں اور جتنا آپ کی ہر چیز میں جو ہے وہ اسراف اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں، بے سکونی بھی بڑھ جاتی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ لوگوں میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے گا اس حوالے سے؟ کچھ ایڈ کریں گے آپ لوگ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیچر، مجھے ایک چیز میں جو ہے وہ پوچھنی ہے کہ اچھا، اگر آپ کسی اپنے گھر میں رہ رہے ہوں خالی، اور اس وقت پریکٹس کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کہیں گیدرنگس میں جاتے ہیں، اپنی فیملی میں جاتے ہیں، تو بالکل ظاہر ہے آپ ان کی طرح کا نا پھر مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی نا اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا۔ تو یہ مطلب کہ آپ گھر میں تو بڑے اچھے پریکٹس ہیں، آرام سے چل رہا ہوتا ہے، لیکن آپ جیسے ہی اپنی گیدرنگ یا اپنے کسی فیملی کے اس میں جاتے ہیں، آپ پھر سے اسی طرف واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں نا، ان سے کیسے بچا جائے؟ میں بہت دفعہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں بڑا اچھا چل رہا ہوتا ہے، لیکن آپ جیسے ہی کسی فیملی کی گیدرنگ میں گئے اور جو ہے نا وہ پھر سے ویسی مطلب وہی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں واپس۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس سے بندہ کوپ اپ کیسے کرے اپنے آپ کو نا۔ کیا مطلب؟ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، کیا چیز واپس آ جاتی ہے؟ مطلب جیسے کہ اب میں گھر میں اگر پریکٹسنگ ہے کہ ہم جو ہے وہ فضول خرچی نہیں کر رہے ہیں، بڑا صحیح صحیح چل رہا ہے، اچھا چل رہا ہے، لیکن آپ کسی فیملی کی گیدرنگ میں جا رہے ہیں، آپ نے وہاں یہ دیکھا اچھا یہ ہو رہا ہے، بس آپ بالکل ویسے ہی دوبارہ اس فلو میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ایک جو 2 اسٹیپس آگے جا کے پھر دوبارہ سے آپ واپس آ جاتے ہیں۔ تو اس چیز سے کیسے بچا جائے کہ اس پہ استقامت رہے کہ نہیں ہم نے یہ چیزیں نہیں کرنی، یا ہم نے جو ہے یہ چیزیں فالو کر رہے ہیں تو اس کو اس پہ بنے رہیں؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ دعا سے ہوگا۔ جب تک کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں گے اور واقعتاً اس کو پریکٹس کرتے رہیں اور دعا کرتے رہیں، اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت اور دنیا کی جو یہ زینتیں ہیں نا، اس کی محبت میرے دل سے نکال دے اور مجھے صرف اپنے لیے کام کرنے والا بنا دے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ پھر آہستہ آہستہ آپ کو ان چیزوں سے پھر وہ نہیں آئے گی، اٹریکٹ نہیں ہوں گے آپ ان چیزوں سے، بلکہ آپ ان کو دیکھ کے تکلیف میں محسوس کریں گے۔ جیسے مجھے یاد ہے کہ جب میں بالکل میں بہت پریکٹسنگ نہیں تھی، یہ بہت پرانی بات ہے، تو مجھے بھی ایسے لگتا تھا کہ ہاں یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے اور اس طرح کرنا چاہیے اور ایسے ہونا چاہیے، برتھ ڈے پارٹیز ایسے ہونی چاہیے، تو فلاں تقریب ایسے ہونی چاہیے۔ میں نے اپنی شادی میں بہت زیادہ جو ہے وہ مجھے تھا کہ فوٹو سیشن ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے، لیکن جب جیسے جیسے آہستہ آہستہ اب جب اتنا دین پڑھ لیا اور اتنی سمجھ آ گئی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ، تو اب مجھے ان چیزوں کو دیکھ کے تکلیف محسوس ہوتی ہے، اب میں اٹریکٹ نہیں ہوتی۔ تو یہ آہستہ آہستہ ہی ہوگا، لیکن اس پہ جمے رہنا، اٹریکٹ نہیں ہونی ان چیزوں سے۔ جی کرن، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں، میں اصل میں یہ جو پریشان ہو کے جو بول رہی ہوں، میں بھی اس چیز کو کافی عرصے سے چیز فیس بھی کر رہی ہوں، اور اب الحمدللہ کچھ کوشش کرتی ہوں۔ ایک ایگزامپل میں بس دینا چاہتی ہوں۔ اصل میں میری ریسنٹلی ہم نے کچھ شادیاں ایسی اٹینڈ کی تھیں کچھ سالوں پہلے، تو جن کو جیسے کچھ چیز ہوتی ہے، اب جیسے یہ کہہ رہی ہے نا کہ ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے کہیں جا کے، کچھ جن لوگوں کے اسٹرانگ، آپ نے بالکل ٹھیک بات کی، تو دعا، اور دوسرا اپنے اوپر کانفیڈینس ہونا کہ جو آپ کر رہے ہیں نا وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ آپ قرآن و سنت فالو کر رہے ہیں۔ میں ایک شادی اٹینڈ کرنے گئی تھی، وہاں پہ سب لوگ ویسی شادی کے کپڑوں میں ڈریس تھے، لیکن ایک دو ایسی خواتین تھی بالکل الگ لگ رہی تھی، انہوں نے ابایا پہنا ہوا تھا، لیکن کلرڈ ابایا تھا، لیکن کیا پورا نقاب ابایا پراپر، لیکن کیا شادی اٹینڈ کرنے آئی تھی، انہوں نے اپنی چیز پردہ نہیں ختم کیا۔ کیونکہ obviously ان کو پتا ہوگا، اب وہ لگ تو تھوڑی سی ڈفرنٹ رہی نہیں سب میں، لیکن جتنے کانفیڈنس سے وہ پورا گھوم رہی ہیں، باتیں کر رہی ہیں، اور بالکل عام لوگوں کی طرح، ایسے نہیں کہ ایک جگہ کارنر میں چھپ کے بیٹھی ہوئی کیونکہ بھائی انہوں نے کوئی ایسے الگ سی بات کی ہوئی ہے۔ اسی طرح بہت ساری جگہوں پہ ہم لوگ جاتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں جو ہم لوگوں کو ناگوار سی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن ہمیں obviously کرنا پڑتی ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنے اوپر کانفیڈنس رہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ اور لگیں گے، فور شور لگیں گے، لیکن کچھ ٹائم کے لیے آپ کو لگے گا کہ ہاں آپ ٹھیک کریں، ایٹ لیسٹ آپ قرآن و سنت فالو کر رہے ہیں، آپ کو ریسنٹلی دیکھی ہے کہ جن کو جو کرنا ہوتا ہے نا، جیسے فالو کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بس اللہ جسٹ آپ حافظ، کے اوپر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ ٹھیک کر رہے بارک ہیں۔ اللہ وہی فیک۔ مجھے ڈفرینٹ بھی لگا تھا اور اچھا بھی لگا تھا۔ الحمدللہ، بالکل صحیح بات کی آپ نے کوئی کرن، کہ اپنے اوپر کانفیڈنس بھی ہونا چاہیے کہ انسان ہم جو کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں،
اور اس کے لیے دیکھیں استقامت آتے آتے ہی آتی ہے، ایسے نہیں ہے کہ آپ ایک دم سے جو ہے وہ ہر چیز فالو کرنے لگ جاتے ہیں، کبھی کبھی آپ پھسل بھی جاتے ہیں، کبھی کبھی آپ کا دل ادھر مائل ہونے لگتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور ایسی مجلسوں کے ساتھ اور صالحین کی صحبت کے ساتھ جڑے رہنا ضروری ہے. جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں گے جو کہ خود بھی پریکٹسنگ ہوں گے، تو جہاں جہاں آپ پھسلنے لگیں گے نا، آپ ان کو دیکھ کے جو ہے وہ موٹیویٹ ہوں گے اور آپ کہیں گے نہیں وہ بھی تو کر رہی ہیں نا، وہ بھی تو کر سکتی ہیں. جیسے مجھے جیسے اب الحمدللہ جو ہماری جو آس پاس ایسی بچیاں ہیں جن کی اب شادیاں ہو رہی ہیں، تو وہ ماشاءاللہ پورے پردے میں شادیاں مطلب دلہن بنی ہوئی ہیں، پورا پردہ ہے، میک اپ وغیرہ سب کیا ہوا ہے، لیکن پورا پردہ کیا ہوا ہے. ایسے بھی ہوئی ہیں شادیاں. تو مجھے اتنا رشک آتا ہے ان بچیوں پہ کہ کاش کہ اس ٹائم پہ مجھے اتنی ہوتی سمجھ کے میں بھی ایسا کر پاتی. جی کچھ کہہ رہی ہیں؟ ایسا کرتی. اچھا ایک اور چیز میں جی ایک چیز اور میں سوری ایک اور بڑی پیاری ابھی ریسنٹلی ایک اور ایگزامپل آئی. ہم لوگ بالکل شوق رہ گئے تھے. اچھا ہماری فیملی کے سب سے بڑے ہمارے جو ہمارے میرے ہسبینڈ کے جو بردر ہے سب سے اچھے ویل آف ہے, بزنس مین ہے بہت. مطلب ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جب اپنی بیٹی کی پہلی گھر کی شادی ہوگی, پہلی بڑی بیٹی ہوگی, اس کی جب شادی ہوگی نا تو وہ مطلب کیا شادی ہوگی, وہ دیکھنے والی شادی ہوگی. ہم سب یہ سوچ رہے تھے. اچھا ان کی شادی کا ہوا, کچھ تیاریاں ہو رہی ہیں, وہاں پر پتہ چل گیا کہ شادی طے ہو گئی. ٹھیک ہے, 2-3 مہینے کے بعد سب کو انہوں نے کال کی کہ بھائی شادی کے ڈیٹ فکس ہو گئی, نکاح کا ہم نے ڈیٹ فکس کر دیا. اور ان کے پاس ماشاءاللہ اتنا تھا کہ انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ نکاح جو ہے وہ مدینہ یا مکہ میں سے کہیں کریں گے. اور انہوں نے کہا بس ہماری اپنی کلوز بہن بھائی ہیں اور ان کے امی ابو ہیں, اور اپنے بہن بھائیوں کو انہوں نے یہ میسج کیا کہ بھائی میں ویڈیو کال کروں گا اور میں آپ لوگوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ہم لوگ نہیں آ رہے اور ہم لوگ کو آنا ہے. اور پہلی گھر کی شادی بڑی ہمارے مطلب گرینڈ پیرنٹس گرینڈ بچوں میں پہلی شادی تھی وہ, مطلب میرے جیٹھ کی بچے کی پہلی شادی تھی فیملی کی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی کوئی آپ ٹینشن نہیں لیں, ہم ویڈیو کال کریں گے. ہم نے یہ سوچا ہے کہ جو پیسے ہم مطلب اوبویسلی جو اماؤنٹ ہے جو بھی ہمارے پاس ہے وہ ہم اس طرح کرنے کے بجائے وہ لوگ مدینہ گئے. مدینہ جا کے انہوں نے جو ہے اپنی بہت کلوز بہن بھائی تھے صرف, اور ان کے میرے ہسبینڈ کے ابو امی حیات نہیں, ان کے امی ان کی مطلب وائف کی ابو امی تھے, نانا نانی تھے بچی کے, اور بس بہن بھائی اور امی ابو وہ لوگ سب گئے مدینہ گئے. وہاں انہوں نے مدینہ میں ماشاءاللہ مسجد نبوی میں انہوں نے نکاح کیا وہاں قاضی سے. ان کی خواہش تھی ان کی بیٹی کا نکاح وہاں ہو. وہاں پہ وہیں پہ ان کا جو ہے وہ بھی سسرال بھی تھا ماشاءاللہ قریب میں, تو وہ لوگ بھی آ گئے جدہ ریاض سے. تو انہوں نے مطلب انہوں نے اسپینڈ کیا, لیکن جس طرح انہوں نے کی شادی مطلب آئی واز سو شاک, وی آل ور شاکڈ کہ بھائی یار انہوں نے تو اتنی سادگی سے شادی کر لی. ہم تو سوچ رہے تھے پتہ نہیں کیا وہ جس آج کل ہو رہا ہے بھائی کہ وہ بڑے بڑے وہ برائڈ اینڈ گروم کی وہ جو فوٹو سیشنز اینڈ آل, کچھ نہیں, سادہ ترین شادی. اور میں اتنی خوش ہوئی, اور میں نے کہا یار صرف نکاح. اور پھر لڑکے نے ولیمہ اپنا کیا جہاں وہ اس کی جو رہائش تھی اپنی کلوز فرینڈ کے ساتھ, اور ماشاءاللہ شادی ہو گئی. وہ رہ رہی ہے آرام سے ماشاءاللہ, اپنی رخصت بھی کر دیا ان کو وہیں سے, وہی رخصت کیا اور وہ لوگ پاکستان واپس آ یہ بھی گئے. کتنی بڑا اچھا پیاری یہ ہوا. اور انہوں نے یہ ایسا ہماری بھی کیا فیملی میں جا بڑا شاکنگ رہا, مطلب ایسا بھی کیا جا سب لوگوں نے سکتا ہے. پہلے اسٹارٹنگ میں بڑا وہ کیا نا. ہاں میں کہہ رہی ہوں ایسا بھی اتنا کیا جا تنقید بھی سکتا ہے کہ تھوڑی سی انسان کچھ جو بہنوں نے کیا. ہاں جی اچھا نہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے, جب ہاں اتنا زیادہ انسان جو ہے وہ کرے گا تو وہ اتنا کرتا مطلب ظاہر ہے وہ ایک ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں نا پھر لوگوں کی. اور آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ شادیوں میں نا رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں اور ایکسپیکٹیشنز کچھ زیادہ ہی ہوتی ہیں شادی کے ٹائم پہ. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ یہ بیسیکلی اتنی بڑی سنت ہوتی ہے اور اتنا بڑا جو ہے وہ اجر کا معاملہ ہوتا ہے نا, اس میں سب سے زیادہ شیطان جو ہے وہ انوالو ہوتا ہے. اسی لیے وہ سب سے زیادہ ایسی باتوں میں ناچاکیاں اور یہ سب پیدا کرنے کی کوششیں کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ جب کسی کے گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہوں تو بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کی اور اللہ تعالیٰ سے رجوع رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اس ٹائم پہ, کہ ہمیں شیطان جو ہے وہ نقصان نہ پہنچائے. اچھا جی منصورہ, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میم السلام علیکم. میم میں نے ایک بات یہ اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ سے ڈسکس کرنے لگی ہوں. میری والدہ الحمدللہ جب حیات تھی تو وہ باپردہ تھی, لیکن میں نہیں تھی. میں اپنی پرسنل لائف جو چینج ہوئی ہے نا وہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ, جب یہ ایک حدیث ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب اللہ اپنے بندے کو اپنے پاس قریب کرنا چاہتا ہے تو بہت سی آزمائشوں سے گزارتا ہے، تو وہ بندہ خود بخود اللہ کی طرف کھنچ جاتا ہے۔ سمجھ لے میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوا تھا، جس طرح آپ اپنی شادی کا بتا رہی تھی، سیم میرا بھی یہی مسئلہ تھا، لیکن الحمدللہ اب اللہ نے اس راستے پہ چلایا، اور میرا ایکسپیرینس ہے، بلکہ میں کہتی ہوں بہت مجرب یہ دعا ہے جو ابھی آپ نے بتائی ہے، اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک۔ یہ دعا اتنی اچھی ہے کہ آپ یہ جس طرح سسٹر بات کر رہی تھی کہ ہم ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں، کوئی فنکشن اٹینڈ کرتے ہیں، گھر میں ٹھیک رہتے ہیں، میں کہتی ہوں کہ یہ دعا آپ جتنے خشوع اور خضوع سے مانگیں گے نا، انشاءاللہ اللہ اپنا اتنا ہی قرب عطا کرے گا، کیونکہ طلب سے جو چیز مانگی جاتی ہے، خلوص سے مانگی جاتی ہے، اللہ اتنی استقامت دیتا ہے اور اتنے ہی راستے کھول دیتا ہے۔ ہم لوگوں میں تو اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ اس راستے پہ چل سکیں، یہ اللہ کا خاص قرب ہے، اللہ کی خاص عنایت ہے جو ہمیں اس راستے پہ لے آتے ہیں، اور یہ دعا بہت ہی پاورفل ہے۔ الحمدللہ، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ جی قدسیہ، آپ کیا کہیں گی؟ السلام علیکم مس۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی بولے۔ مس دو باتیں پوچھنی تھی آپ سے مجھے۔ ایک تو یہ کہ جیسے شرعی پردے کے ساتھ اور ہمارے ارد گرد میں جو چیزیں ہوتی ہیں شادیوں میں، یہ ہوتا ہے کہ مکس گیدرنگ ہوتی ہے، تو میری ایک کزن جو ہے، میں الحمدللہ پوری کوشش ہوتی ہے اور میں پردے میں جاتی ہوں، میں اسی طرح سے اٹینڈ کرتی ہوں، بایا پہنا ہوا ہوتا ہے پراپر اس طرح سے، اور میری جو کزن ہے وہ بھی شرعی پردہ کرتی ہیں، مگر وہ کیا کرتی ہیں جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ مکس گیدرنگ ہے تو وہ جاتی نہیں ہے، اوائڈ کرتی ہیں، تو کیا ایسا کرنا چاہیے ہمیں؟ اور دوسرا سوال میں سے یہ تھا کہ ہم تو کوشش کرتے ہیں اپنے طور پہ بھرپور، اور بچیاں جن کی بڑی ہو رہی ہوتی ہیں، انسان اس حساب سے بھی کوشش کرتا ہے، لیکن بچوں کو کس طرح سے ان سب چیزوں سے غلط چیزوں سے دور کیا جائے اور اس طرف لے کے آیا جائے؟ اب جیسے آپ برتھ ڈے کا کہہ رہی ہیں تو ہمارے یہاں کوئی سیلیبریشن نہیں ہوتی، مگر اب جیسے جیسے بچوں میں شعور آتا جاتا ہے نا، مجھے لگتا ہے بہت آزمائش انسان کی بڑھتی ہی جاتی ہے۔ اب وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کالج میں ہیں یا اسکول میں ہیں بچے، یا پھر یونیورسٹی لیول پہ آئے تو وہ دھیرے 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 ان کی جو فرینڈز ہیں وہ کر رہی ہیں، انہوں نے ان کا سیلیبریٹ کر دیا، ان کے لیے ان کو گفٹ دے دیے، تو پھر یہ ساری چیزیں اس چیز سے کیسے بچا جائے اور بچوں کو کیسے سمجھایا جائے، کس طرح سے کیا جائے؟ پلیز اس کو گائیڈ کیجیے گا، جی جزاک اللہ خیر۔ صحیح آکی، دیکھیں جب میں اگر اپنا ایکسپیرینس بتاؤں تو شروع میں بہت مشکل ہوتی تھی، جب میں نیا میں نے نقاب کرنا شروع کیا تھا تو شادیوں میں جانا بھی بہت مشکل ہوتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے کیونکہ آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ سسرال میں ہی مطلب سب اوائڈ مطلب اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ اس طرح سے کیوں ہو رہا ہے اور ایسے کیوں کر رہی ہے، تو وہ آہستہ 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 جو ہے وہ، جیسے آپ نے کہا کہ میں پہلے اس لیول پر تھی کہ میں جو ہے وہ ابایا وغیرہ کر کے چلی جاتی تھی، پہلے تھوڑے سے فینسی ابائے ہوتے تھے کہ شادیوں کے لیے کچھ فینسی بنا رکھے تھے کہ جو ہے وہ زیادہ اعتراض نہ ہو، میں بہت الگ نہ لگوں، اور پھر آہستہ آہستہ اب سادوں پہ آ گئی تھی، یہ سادے بالکل ہوتے تھے ابائے، جیسے نارملی باہر جاتے ہوئے ابائے ہوتے تھے، بالکل وہی ابائے جو ہے میں شادی میں بھی پہن کے چلی جاتی تھی، اندر کوئی میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں، اندر نارمل گھر والے کپڑے پہنے ہوئے اور اوپر سے بایا پہن کے چلے گئے، اچھا صاف ستھرا سا۔ اور اب جو ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ اب ایسی شادیوں میں اب اس لیول پر یہ دیکھیں، یہ آہستہ آہستہ ہی آگے تک ہوتا ہے، آپ ایسے نہیں ایک دم سے بالکل خاندان سے بائیکاٹ کر سکتے نا، یہ حکمت کا بھی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایکسیپٹنس آتی ہے، تو پھر یہ ہے کہ جب آپ کو اب لوگوں کو سب کو آئیڈیا ہے کہ میں جو بھی کام بھی کرتی ہوں، میں پڑھا رہی ہوں، میں اس طرح ہے، تو اب لوگوں کو اب ایکسیپٹنس آ گئی ہے، تو اب میں نے یہ سوچا کہ اب میں ایسی شادیوں پہ پہلے ہی پوچھ لوں گی کہ اگر اس طرح کی مکس گیدرنگ ہے اور اتنا ہی جو ہے وہ لاؤڈ میوزک اور اسی طرح کا سب کچھ ہونے والا ہے، تو پھر میں ایسی شادیوں میں نہیں جاؤں گی، تو یہ پھر وہی بات ہے نا کہ یہ دیکھیں، یہ آہستہ آہستہ ہی آپ کر سکتے ہیں جتنا آپ کے، کیونکہ آپ کو آس پاس اپنے ہسبینڈس بھی دیکھنے پڑتے ہیں، آپ کو اپنے آس پاس کے لوگ جو بہت قریبی ہوتے ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے، اسپیشلی ہسبینڈ کو، کہ جب تک وہ اس لیول پر آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ آپ کے اس ڈیسیجن میں آپ کا ساتھ دیں، ورنہ اگر آپ ان کو آپ ناراض کر کے یا ان کے اگینسٹ جا کے تو نہیں رہ سکتے نا، ہم ظاہر سی بات ہے، ہم جو ہے وہ عورتیں ہیں اور آہستہ آہستہ ہی ہم نے یہ کام کرنا پڑے گا، یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ جب ہم جو ہے وہ اس ایسے پرفتن دور میں گزر رہے ہیں کہ ہمیں اس وقت اپنے ہی لوگوں سے جہاد کرنا پڑتا ہے،
کہ اگر ہم جو ہے وہ تھوڑا سا پریکٹسنگ ہونے لگتے ہیں تو آس پاس ہمارے ہی گھر والے جو ہے ہمارے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں, آپ اتنی ایکسٹریم کیوں ہو گئی ہیں, آپ اتنی جو ہے وہ فنڈامنٹل کیوں ہو گئی ہیں. دین ٹھیک ہے, بس انسان کو ریلیجیس ہونا چاہیے, لیکن اتنا جو ہے وہ اپنے سر پہ سوار کرنا ضروری نہیں ہے. تو یہ آہستہ آہستہ پھر ان کی بھی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, ان کو بھی جو ہے وہ تھوڑا بہت آہستہ آہستہ ان کو بھی عادت بن جاتی ہے. تو یہ آپ اپنے لیول پر دیکھیں گے کہ آپ جو ہے وہ بائک آؤٹ کر سکتی ہیں تو بالکل کیجیے. ایسی جگہوں پہ جہاں پر اللہ کی دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, ایسی جگہوں پہ تو نہیں جانا چاہیے, واقعی نہیں جانا چاہیے. کیونکہ اگر ہمیں وہی موت آ گئی تو آپ سوچیں کہ ہم کس حال میں اٹھائے جائیں گے. مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس بات سے, اور میں اس اندر تک کانپ جاتی ہوں یہ سوچ کر کے اگر اللہ نہ کرے ایسی جگہ پہ مجھے موت آئی تو میں کس حال میں ہوں گی. تو بہت ڈر لگتا ہے مجھے اس بات سے. تو میں نے سوچا ہے کہ میں بالکل بھی ایسی شادیوں میں نہیں جاؤں گی. دوسرا سوال آپ کا تھا کہ بچوں کی کس طرح سے, تو دیکھیں بچوں کی گرومنگ بچوں کی شروع سے کی جاتی ہے. بچوں کے اندر وہ فرقان آپ شروع سے ڈیولپ کر دیں کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ غلط ہے, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جب بچے آپ کے بڑے ہوں گے نا, وہ خود اس بات کو سمجھیں گے, اور اس بات کو وہ بھلے سے پھر سارے لوگ ہی جو ہے وہ اگینسٹ جا رہے ہوں, اور وہ پھر جو ہے وہ یہ کام نہیں کریں گے. جیسے میرے بچے جو ہیں وہ برتھ ڈیز نہیں مناتے, لیکن میرے خاندان میں سب لوگ برتھ ڈیز مناتے ہیں, اور میں الگ رہتی ہوں, میں لاہور میں رہتی ہوں. تو جب بھی کراچی سے کوئی ہمارا رشتہ دار آتا ہے تو وہ کیک اور وہ سارا کچھ ضرور لوازمات آتے ہیں, اور پھر کیک کٹنگ بھی ہو جاتی ہے. اگر اسی مہینے ہمارے بچوں میں سے کسی کی برتھ ڈے ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ضرور کیک کٹنگ ہوتی ہے. بس وہ کیک صرف یہ کہ کیک کھا لیں گے, تو میں پھر اس کو الاؤ کر دیتی ہوں, چلے میٹھا کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ ایک سیلیبریشن جو ہمارے یہاں پھر ایک بن گئی ہے نا, وہ چیز نہیں ہوتی ہے. لیکن میرے بچے الحمدللہ اس بات کو اب سمجھنے لگ گئے ہیں کہ ہم نے برتھ ڈے نہیں منانی. اور پھر یہ ہے کہ وہ اگر کسی کو بناتے ہوئے دیکھتے بھی ہیں تو ان کو اتنی اٹریکشن نہیں محسوس ہوتی. ہاں دیکھیں, آلٹرنیٹ ضرور پرووائڈ کریں. یہ نہیں کہ اگر دیکھیں باقی بچے برتھ ڈیز منا رہے ہیں نا, تو آپ اپنے بچوں کی کوئی چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس کو سیلیبریٹ کریں. سیلیبریٹ کرنا, بچے چاہتے ہیں کہ ان کو امپورٹنس دی جائے, ان کی کوئی چیزیں کو سیلیبریٹ کیا جائے, تو آپ سیلیبریٹ کریں. جیسے میں نے بچوں کو اپنا 30th پارہ جب میں نے حفظ کروایا تھا, 30واں پارہ میں نے حفظ کروایا تھا ان کو, تو میں نے وہ اس کی پارٹی ان کو دی تھی. اسی طرح جب میرے بچے نے قاعدہ کمپلیٹ کیا تھا چھوٹے والے نے, تو میں نے اس کی پارٹی دی تھی. اسی طرح جب ہم جو ہے وہ ترجمہ کا کوئی چیز ہم کمپلیٹ کرتے ہیں, کوئی بھی اس طرح کی کوئی بھی مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ دین کے حوالے سے ہی ہو. آپ بچوں کی جب بھی میرے بچے جو ہے وہ نئی کلاس میں جانے والے ہوتے ہیں تو فائنل ایگزامس کے بعد جو رزلٹ آتا ہے تو میں ان پہ پورے سال کی ایک دفعہ ہو جاتی ہے, وہ بھی میں ایک پارٹی تھرو کر دیتی ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو آپ ڈائیورٹ کر دیں, وہ سیٹل ہو جائیں گے. دوسرا یہ کہ ان کو سمجھائیں, ان کو دین سے بہت قریب رکھیں. جب آپ کے گھر میں یہ ماحول دیکھیں گے نا, بچے خود بخود ان چیزوں کو ایبزارب کریں گے, اور بچے سمجھیں گے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے. میرے بچے خود ہی آ کے نا ایک دفعہ مجھ سے کہتے ہیں کہ ماما یہ بتائیں کہ جو لوگ کانٹینٹ بناتے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں یوٹیوب پہ, تو اس میں جو پیسہ کماتے ہیں پھر تو وہ کیا جائز ہے؟ یا پھر کچھ ایک وہ چیز کہنے لگے کہ آپ ایک پتہ نہیں کیا چیز آئی ہے کہ آپ اتنے ویڈیوز بیٹھ کے دیکھیں تو آپ کو جو ہے وہ ویڈیوز دیکھنے کا پیسہ ملے گا. پتہ نہیں اس طرح کی کوئی بات وہ کہہ رہے تھے. تو پھر مجھے کہتے ہیں کہ ماما یہ غلط ہوگا نا, یہ صحیح تو نہیں ہوگا نا, کہ یہ جائز تو نہیں ہے یہ پیسہ. تو مطلب خود بخود ذہن میں یہ چیزیں آتی ہیں, خود بخود سوال ہونے شروع ہو جاتے ہیں. پھر بھلے سے آپ جتنے جو ہے وہ لوگ, ساری دنیا جو ہے وہ غلط چل رہی ہوگی, آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کے بچے غلط نہیں جائیں گے. چلیں آگے چلتے ہیں, آیات بھی کمپلیٹ کرنی ہے. آیت نمبر 58. اچھا بتا رہی, مجھے 1 منٹ دیجیے گا پلیز. ہاں جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے ایمان والو, جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان میں سے اور کافروں میں سے ایسے لوگوں کو دوست مت بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق بنا رکھا ہے, اور اگر تم مومن ہو اگر تم مومن ہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ سے ڈرتے رہو. یہ ہم نے پڑھ لیا. آگے چلتے ہیں. جب تم نماز کے لیے اذان کہتے ہو تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسے شغل بناتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ بے وقوف ہیں یا عقل نہیں رکھتے. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب مدینہ میں اذان شروع ہوئی تھی, اذان دینا سٹارٹ کیا گیا تھا, تو یہود و نصارہ جو ہے وہ اس کا مذاق بناتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ انہوں نے نئی چیز جو ہے وہ ایجاد کر لی ہے, اور یہ تو ہم نے کبھی جو ہے وہ نہیں سنی, اور اس طرح کی باتیں.
اور ان کو جو ہے وہ اذان کی آواز بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو شور مچاتا ہوا اور آوازیں نکالتا ہوا بھاگ جاتا ہے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے. تکبیر کے وقت پھر پیٹھ پھیر کے بھاگ جاتا ہے. تکبیر ہوتی ہے نا، اقامت ہوتی ہے جب، وہ پھر پیٹ پھیر کے چلے جاتا ہے. یا جب ہم اللہ اکبر کہہ کے تکبیر کے لیے نماز شروع کرتے ہیں، اور جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ کر نمازیوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے. شیطان ہی کی طرح شیطان کے پیروکاروں کو بھی اذان کی آواز اچھی نہیں لگتی، تو وہ بھی یہی کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں نا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا تھا کہ ایک شخص تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ، ان کا نام تھا ابو میسورہ. میرا خیال ہے میں شاید نام صحیح بول رہی ہوں، محسورہ تھے یا میسورہ. تو وہ ٹین ایج تھے اس ٹائم پہ، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت مسلمان نہیں تھا، اور مجھے جو ہے وہ اذان کی آواز جو ہے وہ اچھی بھی نہیں لگتی تھی، اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان سے بہت خاص نفرت تھی. تو کہتے ہیں کہ جب اذان ہوئی ایک مرتبہ، جب اذان ہو رہی تھی تو میں اور میرے کچھ دوست جو ہیں وہ ہم اذان کا مذاق اڑا رہے تھے اس طرح سے کہ ہم اذان کے الفاظ ریپیٹ کر رہے تھے، جیسے بچے کرتے ہیں نا کبھی کبھی، تو وہ اس طرح سے کر رہے تھے. وہ ٹین ایج لڑکے تھے، مطلب 10-12 سال کے، 12-15 سال کے لڑکے ہوں گے. تو انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ کہ جو لڑکے ہیں ان کو لے کر آؤ. تو وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیے گئے تو ان سے پوچھا کہ اچھا سب سے اونچی آواز میں کون جو ہے ابھی پڑھ رہا تھا؟ تو سب نے جو ہے وہ ان کی طرف اشارہ کیا، اور بات بھی صحیح تھی، سچ تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی سب کو بھیج دیا اور ان کو روک لیا. تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ تم پڑھ رہے تھے اذان پڑھو. انہوں نے اذان کے الفاظ مجھے سکھائے، تو انہوں نے الفاظ جو ہے وہ دہرا دیا اور اذان سیکھ لی. اور پھر اس کے بعد ان کے پاس چاندی کی کچھ تھیلی میں نا کچھ سکے تھے. اب مجھے یاد نہیں آ رہا کہ وہ سکے ان کو دے دیے تھے یا نہیں، بس انہوں نے کیا کیا کہ وہ ہاتھ میں یا تو چاندی کے سکے سے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا یا ویسے ہی ہاتھ پھیرا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اور ان کے ماتھے پر اور ان کے چہرے پر اور ان کے سینے پر، اور یہاں تک کہ نیچے پھیرتے تک ناف تک ان کے جو ہے وہ ہاتھ پھیرا اور کچھ دعا کی. تو وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ سب کیا تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی نفرت اور کوئی چیز نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس کے بعد ان سے پوچھا کیا آپ مجھے مکہ میں اذان دینے کی اجازت دیں گے، مدینہ میں اذان دینے کی اجازت دیں گے، یا پتہ نہیں مکہ میں اذان دینے کی اجازت دیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی. یعنی کہ یہ کام کرنے کے بعد وہ ان کے دل اتنا صاف ہو گیا کہ وہ خود اذان دینے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو گئے اور مسلمان ہو گئے. ظاہر سی بات ہے. تو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں جو انسان مطلب جو شخص جس کو اذان کی آواز اچھی نہیں لگ رہی، تو وہ جو ہے وہ اس کے دل میں اسلام کے خلاف جو ہے وہ بغض ہوتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہم اپنے دل کے حالت دیکھیں کہ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، ہم جو ہے وہ اپنی باتوں میں مشغول رہتے ہیں، ہماری باتیں ہی نہیں ختم ہوتی جب تک کہ اذان ہوتی ہی چلی جا رہی ہوتی ہے، اور ہم بس باتیں کرتے رہتے ہیں. اچھا یہ بات کمپلیٹ کر لیں. جب ہم آپس میں بھی باتیں کر رہے ہوں اور اذان ہو جائے نا، تو آپ اپنی باتیں روک دیں. جو سامنے والا بات کر رہا ہے تو اس کی مروت میں بات سنتے نہ چلے جائیں، بلکہ اس کو بھی اشارے سے روک دیں کہ اذان ہو رہی ہے. تھوڑی دیر خاموش ہو جاتے ہیں اور اذان کو سن لیا کریں، کیونکہ اذان سننے سے ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا نا، اذان کا جواب بھی ہم نے بتایا تھا، اور ہم نے بتایا تھا کہ اذان سننا بہت ثواب کا کام ہے. اور اذان آپ دیکھیں کہ یہ اتنی کوئی بابرکت چیز ہے نا. آپ دیکھیں کہ اذان کی آواز، میں جس گھر میں رہتی ہوں وہاں گرمیوں میں جب پنکھے وغیرہ چلتے ہیں تو یہاں پر اذان کی آواز اتنی پراپر نہیں آتی. حالانکہ آس پاس مسجدیں ہیں، مطلب زیادہ قریب نہیں ہیں لیکن ہیں. جب سردیوں میں تو بہت اچھی آواز آ جاتی ہے، لیکن گرمیوں میں نہیں آ پاتی. تو یقین کریں اتنا دل اداس ہوتا ہے کہ اذان کی آواز کیوں نہیں آتی. اور اذان کی آواز جب آتی ہے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے. تو اذان کی آواز سننا بھی جو ہے وہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے. تو اس کو ضرور سنا کریں، اس کا جواب دیا کریں، بچوں کو سمجھائیں کہ اذان کے وقت جو ہے وہ اپنے کام چھوڑ دیں اور رک جائیں. مجھے بڑا اچھا لگا کہ میں اکثر نا امتیاز جب میں جاتی ہوں یہاں، تو وہاں پر ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ وہاں پر وہ ریکارڈنگ اندر ہی لگا لیتے ہیں. جب اذان ہوتی ہے تو اذان کی ریکارڈنگ وہ لگا دیتے ہیں. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں شاپنگ کری تھی، تو وہ سارے لوگ جو ہے وہ جو گوشت بنانے والے ہوتے ہیں وہ اپنا کام چھوڑ کے کھڑے ہوئے تھے.
تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے پوچھا یہ کیوں نہیں کر رہے کام تو یہ رکے ہوئے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ سب اذان کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں. اور مجھے اتنا اچھا لگا یہ بات سن کے کہ واقعی آپ دیکھیں کہ یہ تو ہم کبھی نوٹس نہیں کرتے, ہم کبھی سوچتے ہی نہیں کہ اگر اذان ہو رہی تو ہم اپنے کام کرتے ہی جا رہے ہوتے ہیں, ہم تھوڑا سا بریک بھی نہیں دیتے کہ ہم اپنے باقی سب کام چھوڑ کر جو ہے وہ اذان کو سن لیں کم از کم. ہم اگر شاپنگ کر رہے ہیں تو شاپنگ کرتے چلے جائیں گے, ہم اگر جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں تو باتیں کرتے چلے جائیں گے. تو آج سے انشاءاللہ ہم سب نے اس چیز کو پریکٹس کرنا ہے کہ جب اذان ہوگی تو ہم سارے کام چھوڑ دیں گے اور پہلے اذان سنیں گے, اور پھر اس کے بعد کتنی منٹ کی ہوتی ہے اذان, ہارڈلی دو ڈھائی منٹ کی, تو ہم نے ضرور سننا ہے اور اس کا جواب دینا ہے, اور پھر ہم نے وہ دعا بھی پڑھنی ہے جو ہم نے پچھلی دفعہ لیکچر میں یاد کری تھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو آگے چلتے ہیں. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَهُمْ فَاسِقُونَ. آپ کہہ دیجئے اے یہودیوں اور نصرانیوں, تم ہم میں سے صرف اس لیے دشمنیاں کر رہے ہو, ہم سے اس لیے دشمنیاں کر رہے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہماری جانب اللہ نے نازل کیا ہے اور جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ایمان لانے والے ہیں, اور اس لیے بھی کہ تم میں سے اکثر فاسق ہیں. یعنی ان کی اصل دشمنیاں تو اللہ سے ہیں. اصل میں ان کو کیا مقصد ہے, یعنی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اداس ہوتے تھے کہ یہ جو ہے دشمنی جو ہے وہ اتنا کرتے تھے. آپ نے دیکھا کہ جب مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ خلاف ان کے پروپیگنڈا ہوتا تھا اور بہت زیادہ ان کو اذیتیں پہنچائی جاتی تھیں, تو اس پر اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ آپ سے خائف نہیں ہے, اصل تو ان کی دشمنی اللہ سے ہے. یعنی جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا تب تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین مانتے تھے. ایون دشمن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے, دشمن بھی آپ کے فیصلے پر جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں ہاں ان کا فیصلہ صحیح ہوگا. آپ نے وہ حجر اسود والا واقعہ سنا ہوگا کہ جس میں حجر اسود پر لگانے پر تمام قبیلوں میں جو ہے وہ جھگڑا ہو رہا تھا. تو اس پر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اچھا صبح کے ٹائم پہ جو سب سے پہلے اس دروازے سے شخص داخل ہوگا ہم اسی سے فیصلہ کروائیں گے کہ حجر اسود کون لگائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تھے اس دروازے سے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹین ایج تھے. تو سب نے جو ہے وہ یقین کر لیا تھا کہ سب نے جو ہے وہ بالاتفاق اس بات پہ کہ ہاں ہم ان کا فیصلہ قبول کر لیں. اور پھر کیا ہوا تھا کہ 4 قبیلے تھے, چاروں سے وہ ایک چادر کے درمیان میں حجر اسود کو رکھا گیا, اور چاروں قبیلوں کے سرداروں نے جو ہے وہ اس کو ایک ایک کونے پکڑ کے وہاں حجر اسود تک لے کے گئے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو نصب کر دیا تھا. تو وہ اس بات پہ فیصلے پہ خوش تھے. کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اصل دشمنی وہ اس وجہ سے ہے کہ تم مسلمان ہو, اللہ پر ایمان لے کے آئے ہو, یہی وجہ ہے ان کی. کہ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ دین پریکٹس کرتے ہیں نا تو آپ کے ساتھ جو لوگ خائف ہوں گے اور جو لوگ جو ہیں وہ آپ کو ڈیگریڈ کریں گے, جو آپ کا مذاق اڑائیں گے, ان کا اصل مقصد آپ کے ساتھ نہیں ہوتا. اگر سائیکولوجیکلی دیکھا جائے تو مذاق اڑانے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس وجہ سے کسی کا مذاق اڑاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ان لوگوں سے کمتر محسوس کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ پھر مذاق اڑا کے اپنے برابر یا اپنے سے نیچے کرنا چاہتے ہیں سامنے والے کو تاکہ انہیں یہ کمتری محسوس نہ ہو. یہ سائیکالوجی کہتی ہے. تو جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا بیسیکلی یہ ایک اور ہمارا مورل ہے سب سے پہلا کہ ہم نے دین کے مذاق اڑانے والوں کے ساتھ نہیں دینا, ان کے ساتھ نہیں رہنا, ان سے دوستی نہیں رکھنی. دوسرا یہ کہ خود بھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا, کیونکہ مذاق اڑانا ایون بچوں کے ساتھ بھی کہ ہم مذاق اڑاتے تھے کہ بول دیتے ہیں کہ اچھا یہ کیسا ہے, یہ ویسا ہے, کسی کے حال حلیے کا مذاق اڑا دیا, کسی کی باتوں کا مذاق اڑا دیا, کسی کی عقل کا مذاق اڑا دیا, کسی کے ڈریسنگ اسٹائل کا مذاق اڑا دیا. یہ بہت عام ہوتا ہے نا, اور اسپیشلی عورتوں میں بہت زیادہ. تو ہم نے اس چیز کو آج سے پریکٹس کرنا شروع کرنا ہے انشاءاللہ کہ مذاق ہم نے کسی کا نہیں اڑانا, کیونکہ مذاق اڑانا جو ہے وہ بیسیکلی ایک بہت ہی مطلب گری ہوئی حرکت ہے, کوئی اچھی حرکت نہیں ہے. اس کو ہم سوفسٹیکیٹڈ یا اخلاقی طور پر بھی کوئی اچھی مذاق اڑانا. تو اس کو جو ہے وہ ہم نے اپنی زندگی سے بالکل الگ کرنا ہے. اور اگر ہمارا کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں اپنے دل برداشتہ نہیں ہونا, بلکہ اصل کیا چیز ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ہم سے نہیں پرابلم, ان کو اپنے آپ سے پرابلم ہے. یہ وہ چاہتے ہیں کہ دوسرا بھی جو ہے وہ نیچے آ جائے.
تو تم سے اس لیے بغض رکھتے ہیں کیونکہ اللہ کا تو یہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے، تو اس لیے جو ہے وہ یہ تم سے بغض کرتے ہیں اور تمہارے ساتھ اپنی دشمنیاں نکالتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کیا میں تمہیں اللہ کے ہاں انجام کے لحاظ سے اس سے بھی بدتر انجام والے کی خبر دوں؟ وہ جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، پھر ان میں سے بعض کو اس نے بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی یہی لوگ درجے کے لحاظ سے بدتر اور سیدھی راہ سے بہت بھٹکے ہوئے ہیں۔ اہل کتاب کی اکثریت ماضی کے جرائم اور اپنے آباء و اجداد کے کردار سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے ان کے گھناؤنے کردار پہ فخر کرتی ہے، جس کی وجہ سے قرآن مجید ہر دور کے اہل کتاب کو انہی میں شمار کرتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی کہ آپ کہیں گے کہ بھائی جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنایا اور جن کو سور بنایا، ان میں سے وہ لوگ تو وہ ان کے آباء و اجداد ہوں گے، تو آج کے یہودی یا اس وقت کے جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت کے یہودیوں کو ان کے ساتھ شمار کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کیونکہ یہ اپنے ان آباء و اجداد کی حرکتوں کو جائز اور صحیح قرار دیتے تھے، اس پہ فخر کرتے تھے، تو اس لیے ان کو کہتے ہیں نا لائک مائنڈیڈنس، اس کی وجہ سے یہ انہی میں شمار ہوتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ آپ ان سے پوچھئے کیا تمہیں ان لوگوں کے انجام سے آگاہ کیا نہ جائے جو اپنے کردار کی وجہ سے اللہ کی ہاں اس حد تک بدترین ٹھہرے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور پھٹکار ہوئی، جس کے نتیجے میں انہیں بندر اور خنزیر اور شیطان کے بندے بنا دیا گیا۔ یہ لوگ دنیا میں صراط مستقیم سے بھٹک چکے اور آخرت میں ان کا بدترین اور عبرتناک عذاب ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک ٹائم آتا ہے جب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر ان کی واپسی کی جو امید ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے، اب یہ واپس نہیں آ سکتے، یہ اتنے آگے بڑھ چکے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہودیوں کے بارے میں یہ جو بات ہے کہ امام راضی کہتے ہیں، امام راضی نے مختلف ذرائع سے لکھا ہے کہ یہودیوں میں ہفتے کے روز جو زیادتی کرتے تھے، وہ جو مچھلیاں پکڑنے کا واقعہ تھا نا، وہ تو ان کو جو ہے وہ بندر بنا دیا گیا تھا، یہ ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کے آئے ہیں۔ اور عیسائیوں میں سے جن لوگوں نے آسمانی دسترخوان کا مطالبہ کیا تھا اور پھر نافرمانی میں آگے بڑھ گئے تھے، انہیں جو ہے وہ خنزیر بنا دیا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ امت محمدیہ کے لوگ خنزیر اور بندر تو نہیں بنائے جائیں گے، لیکن ان کا ذہن بندروں کی طرح شریر اور ان کا کردار خنزیروں کی طرح بے حمیت ہو جائے گا۔ تو یعنی کہ یہ اصل میں تو نہیں ہوگا ہمارے، کیونکہ شکل مسخ تو نہیں ہوگی، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کردار ضرور ایسے مسخ ہو جاتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ انسان کے لیول پر نہیں رہتا۔ جب انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑتے ہوئے بالکل ہی حیوانی انداز پہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسی حال پہ جو ہے وہ لوٹا دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ وہ آیت ہے نا سورۃ التین کی کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے تو انسان کو بہت ہی بہترین تخلیق کیا تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو اسفل سافلین، نیچوں سے بھی نچلا کرنے پر تلا ہوا ہے، اور وہ لوٹ جاتا ہے اپنے اس طرف جس طرف جو ہے اسے نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ جو جن قوموں کو بندر اور خنزیر اور جس بستی کے کچھ لوگوں کو بنایا گیا تھا وہ صرف 3 دنوں تک بنایا گیا تھا، 3 دنوں کے بعد وہ خود ہی مر گئے تھے۔ تو یہ کہنا کہ اب جو بندر اور سور ہیں یہ وہی انہی کی نسلیں ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ جو بندر اور سور ہیں یہ اپنی وہی جو جانور ہی ہیں، یہ انسان نہیں ہے۔ ٹھیک، آگے چلتے ہیں۔ اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، حالانکہ جب وہ آئے تب بھی کافر تھے، اور جب گئے تو تب بھی کافر ہی تھے، اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، اور اسے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری اور اپنی طبیعتوں کی مکاری کی وجہ سے اہل کتاب گناہ، ظلم اور حرام خوری میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اس کے غضب میں مغضوب لوگوں کی شکلیں تبدیل نہ بھی ہوں تو بھی برے اعمال کی وجہ سے شیطان کے بندے اور غلام بن جاتے ہیں، جس وجہ سے وہ کفر اور ایمان کے درمیان میں تمیز ہی نہیں کر پاتے۔ ان کی اکثریت کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہ، زیادتی اور حرام کھانے میں بڑی تیز رفتاری دکھاتے ہیں۔ امام راضی نے اسم، یعنی جو ابھی اسمن ہم نے لفظ پڑھا ہے اس آیت میں، اس سے مراد عام گناہ لیا ہے، اور عدوان کا معنی وہ لیا ہے کہ ایسا گناہ جس کی اثرات جو ہیں وہ دوسرے لوگوں پر بھی پڑتے ہوں، اور اس میں زیادتی کا عنصر، یعنی عدوان جو ہے وہ زیادتی، یعنی دوسرے کے اوپر زیادتی کرنا، ظلم اور زیادتی، اس کا بھی جو ہے وہ عنصر پایا جاتا ہے۔
اور سحت جو ہے اس کا معنی رشوت اور حرام خوری کا کیا گیا ہے. یعنی جو لفظ آ رہے ہیں نا یہ دیکھیں, یہ آیت ہی والی تو نہیں ہے, اس کی عربی غلط لکھی ہوئی ہے, اس کی عربی یہ نہیں ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. یہ والا یہ دیکھیں, یہ ہے وہ آیت, یہ رہا صحت کا لفظ, صحیح ہے, اور یہ ہے اسم, اور یہ ہے وہ دعا. ٹھیک ہے, ان میں سے اکثر کو آپ دیکھیں گے کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں اور حرام خوری میں تگ و دو کرتے پھرتے ہیں, یعنی تیزی دکھاتے ہیں اور کام کرتے رہتے ہیں. جو کام یہ کر رہے ہیں بہت ہی برے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا کہ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کی جو کمائی ہے, یہودیوں کی جو اسپیشلی ہے, وہ سود کے اوپر ہے. حرام ہے وہ ساری کمائی نا, حرام کام اور سود جو ہے وہ ہر شریعت میں جو ہے وہ حرام تھا. ایسا نہیں کہ صرف ہماری شریعت میں حرام ہے, یہ ہمیشہ سے ہر وقت ہی حرام تھا. اور یہ ان کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں حرام ہے. رشوت لینا, غلط چیز کو ناحق کو حق بتانا, اور حق کو ناحق بتا کے جو پیسہ لیا جاتا ہے وہ رشوت ہے. تو وہ اس پر کام کرتے رہیں. پھر انہیں ان کے عابد و زاہد جھوٹ باتوں کے کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ بے شک برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں. یعنی جو ان کے علماء ہیں اور جو ان کے عابدین ہیں, جو ان کے بہت عبادت گزار نیک لوگ ہیں, ان پر یہ غضبناک انداز جو ہے اختیار کیا جا رہا ہے کہ یہ عوام کی اکثریت کو جو ہے وہ جو تمہارے سامنے اتنے فسق و فجور کر رہی ہے, حرام خوری کر رہی ہے, تو ان کو تم منع کیوں نہیں کرتے؟ ایسے حالات میں تمہاری یہ خاموشی بہت بڑا جرم ہے. اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کتنی اہمیت ہے, اور اس کے ترک کر دینے پر کتنی سخت وعید ہے. اس کے بارے میں بھی ہمیں ایک بنی اسرائیلی روایت ملتی ہے نا کہ ایک بستی کے اوپر عذاب کا جو ہے وہ فیصلہ صادر ہو گیا تھا. تو جب فرشتہ جو ہے وہ آیا اور اس نے عذاب دینے کے لیے, تو اس نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ ان ساری بستی میں تو ایک ایسا شخص بھی ہے جس نے ایک پلک جھپکنے میں پر بھی جو ہے وہ کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی, تو کیا میں پھر بھی عذاب دے دوں اس پوری بستی کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شخص سے شروع کرو. یعنی کہ اس شخص کو جب وہ عابد جو تھا, جو اللہ کو اتنا مطلب اللہ کو اتنا محبوب رکھتا تھا کہ اس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی, تو اس کے آس پاس جب لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے تو اس کا خون نہیں کھولتا تھا, وہ آس پاس کے لوگوں کو کچھ نہیں کہتا تھا. تو آپ دیکھیں کہ یہ تو بنی اسرائیل کی بات ہے نا. ہمیں امت وسط جو ہے, جو ہم سیاقول میں پڑھ کے آتے ہیں, سیاقول پارے میں, کہ امت وسط کا تو مین ریزن ہی یہی ہے کہ وہ اتاری گئی ہے اور لوگوں کے لیے. تو جب ہم خود بس اپنی ہی نمازیں پڑھتے رہیں اور اپنے آپ کو صرف پالش کرتے رہیں اور دوسروں کی نمازوں کی اور دوسروں کے قرآن کی اور دوسروں کی کے اسلام اور دین کی فکر نہ کریں, تو یہ جو ہے وہ خطرناک بات ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم لوگوں تک بھی اللہ کا دین پہنچائیں, اور بھلے سے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو, کچھ نہ کچھ, لیکن حکمت کے ساتھ جو ہے وہ امر بن معروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے. آج کل ایک نیا جو ہے نا فتنہ بہت زیادہ عام ہو گیا, اور وہ یہ کہ لیو اینڈ لیٹ لیو, یعنی, اور دوسرا ہے ڈونٹ جج. یہ جو دو چیزیں ہیں نا, اس نے بڑا ہی جو ہے وہ کام خراب کیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ یہ بات کہہ کر اپنے آپ کو بری الزامہ کر لیتے ہیں کہ دوسروں کو کہ جیو اور جینے دو. یعنی جو جیسا کر رہا ہے اس کو کرنے دو, وہ اس کی اپنی زندگی ہے. اور دوسرا یہ کہ کسی کو بھی کسی بات پہ جج مت کرو, ڈونٹ جج. تو بات یہ ہے کہ ججمنٹ کی بات نہیں ہو رہی. اگر کوئی شخص غلط کر رہا ہے اور اگر آپ اس ایسی حیثیت رکھتے ہیں کہ اس کو بول کر یا اس کے یا ہاتھ سے یا کسی بھی طرح سے اس کو روک سکیں, تو آپ اسے روکیں, آپ اسے سمجھائیں, اسے بتائیں. لیکن ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کتنا, آپ جو ہے وہ کب کس طرح بول سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ سب کو ہی پکڑ کے کہنا شروع کر دیں. اس کے لیے حکمت چاہیے ہوگی, اور حکمت ضروری ہے, لیکن یہ ہمارا فرض عین ہے. اس کے بغیر ہماری نجات نہیں ہوگی. اگر کوئی شخص ہمارے آس پاس ہے اور ہمیں اس کی دین کی اور اسلام کی فکر نہیں ہو رہی, اس کی نمازوں کی فکر نہیں ہو رہی, تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری اپنی نیکیاں جو ہے نا وہ بھی خطرے میں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ہمارا دین ہی مکمل اس کے ساتھ ہوتا ہے. جی فرحانہ, آپ کچھ کہہ رہی ہیں, آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے.
السلام علیکم. ہاں جی، میں بہت دنوں سے یہ بات کہنے جا رہی تھی. ابھی آپ جو باتیں کر رہی ہیں بہت زبردست. اور میں ابھی نا اپنی بچی کے عالمہ کورس کر رہی تھی، وہاں گئی تھی. تو وہاں میں بیٹھی نا، تو ایک مجھے پٹھانی خاتون پٹھان تھی، وہ بیٹھی. تو میں ان سے کچھ پوچھی تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا، لیکن وہ اپنی 2 بیٹی کو عالمہ بنا رہی اور ایک بیٹا بھی عالم بن رہا ہے. تو وہ اس گھر میں ان کو نالج نہیں ہے، ان کو اتنی سی بھی نالج نہیں ہے کسی چیز کی، اور وہ سب کو پڑھا رہی ہیں. تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ اپنے گھر میں دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ کس نے کیا پڑھا ہوا ہے، نہیں پڑھا ہوا، یا پڑھے ہوئے بھی ہے تو ہم جو ایکسٹرا پڑھ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں تو وہ آگے ہم پوچھتے بھی نہیں ہے کہ اچھا یہ جو میں نے پڑھا ہے آپ کو پتا ہے، ایسی لائٹلی باتوں میں وہ ہم کوشش نہیں کرتے. کرنا چاہیے نا. اور آپ کو پتہ ہے گھر کے ہاں اندر کوشش کرنی چاہیے، میں کرتی ہوں الحمدللہ. تو یہ چیز ہے نا، اس کے لیے دعا کرنی پڑتی ہے. آپ کورسز پہ کورسز کر لیں، لیکن اگر آپ کے عمل میں نہیں آ رہی نا یہ چیز، تو بھی جو ہے وہ تب بھی جو ہے وہ نہیں ہو پاتا، تب بھی یہ کام جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. تو ضروری یہ ضروری بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ نہیں کر رہے ہیں، یہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ نہیں کر رہے اپنے گھروں میں. جی. تو وہ ضروری خود ہی ہے پھر کہ جب اور تک کہ ہم پڑھ رہے بعمل ہیں. نہیں بنیں گے نا، اثرات آئیں گے ہی نہیں. اب میں آپ کو پڑھا رہی ہوں اور میں خود بھی پڑھ رہی ہوں، لیکن میرے عمل میں نہیں آ رہا، تو میری اولاد میں تھوڑی آئے گی یہ بات. میرے اولاد تو ہے بس وہ ٹھیک تو سیدھا سیدھا ویسا ہی رہے گا، گھر کا ماحول ویسا نہیں ہوگا جب تک کہ میں باعمل نہیں ہوں گی. عمل ضروری ہے، ساتھ ساتھ پڑھنے لکھنے کے ساتھ ساتھ عمل بہت ضروری ہے. اگر عمل نہیں ہوگا تو پھر علم کسی فائدے کا ہی نہیں ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ بہت ضروری ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ سب کی فکر کرنی ہے. آپ دیکھیں کہ اور اس کے لحاظ نا فکر کے ساتھ ساتھ دعا بھی کریں. آپ دوسروں کی ہدایت کی دعا کریں گے. جی خدیجہ آپ کیا کہیں گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی کیسے آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ. جی کہیے. باجی میں انڈیا میں شادی میں گئی تھی، ابھی آئی ہوں، میں کل ہی آئی ہوں جسٹ. تو ادھر میں روز ایک چھوٹا سا مجلس بنا کے نا سب کو دین کی باتیں جیسے آپ کا سنتی جاتی اور وہ بتا کے جاتی تھی. سب غور سے بہت سنتے تھے. ماشاء اللہ. اور نماز کے لیے بھی میں بولتی رہتی تھی. کوئی پڑھتے تھے کوئی نہیں پڑھتے، لیکن بہت یعنی ہے کہ بہت غور سے مطلب سنتے تھے. جو آپ نے تیمم کا بتائے، غسول بتائے، بہت ساری چیز جو آپ سے میں سیکھی ہوں الحمدللہ. وہ میں سب 40 دن ادھر پورا سب کو ایک دن ایک چیز میں سب کو بتاتی تھی. 40 دن میں ادھر شادی میں تھی، لیکن الحمدللہ میں نے بھی حکمت کے ساتھ بتایا، اخلاص کے ساتھ، اور سامنے والے بھی عورتیں سب بہت اچھی طرح سے سنے. اللہ پاک ان لوگ کو ہدایت دے، توفیق کا، کہ وہ لوگ بھی عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ. آپ کو شکر ادا کرنا چاہتی ہوں میں، آپ کی بھی اور اللہ کی بھی، کہ آپ کی وجہ سے مجھے بہت کچھ سیکھنے ملا الحمدللہ. الحمدللہ. آپ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں گی، ہمیں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اچھا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آگے دیکھتے ہیں لاسٹ آیت. اچھا دعا کہہ رہی ہیں کہ دعا دیکھیں اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے لیے جو سب سے بیسٹ دعا ہے وہ ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ سورۃ الفرقان کی آخری آیات میں سے یہ دعا ہے. ربنا سے شروع ہوتی ہے. سورۃ الفرقان کی آخری 19ویں پارے میں، مطلب شروع تو سورۃ الفرقان 18ویں پارے سے شروع ہوتی ہے، 19ویں پارے تک جاتی ہے. تو 19 پارے کا جب آپ شروع کریں گی، جہاں سورت اینڈ ہونے والی ہوگی نا، وہاں ہی لاسٹ کی میرا خیال ہے 4-5 آیتوں کے درمیان میں آپ دیکھیں گی ربنا سے شروع ہو رہی ہوگی دعا. ربنا حب لنا من ازواجنا، مارک کر لیجیے گا اس کو، پڑھا کیجیے. بہت اچھی بہت پیاری دعا ہے. اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی. بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. اور جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے، یعنی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی، تو آپ کہنا چاہیے اس کو کہ جو کچھ بھی آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے اتارا جاتا ہے، وہ ان میں سے اکثر کو تو سرکشی اور کفر میں بڑھا دیتا ہے. اور ہم نے ان میں آپس میں ہی قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا ہے. جب کبھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے. یہ ملک بھر میں شر اور فساد مچاتے پھرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا. یہ وہی بات ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 میں کہی گئی تھی، 181 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی اور اسے اللہ کو
قرض حسن دینے سے، قرض حسنہ اس سے دینے سے تعبیر کیا تو ان یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے، لوگوں سے قرض مانگ رہا ہے، اور وہ تعبیر کے اس حسن کو نہ سمجھے جو اس میں پنہا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور اس کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا کوئی قرض نہیں ہے، لیکن یہ اس کی کمال مہربانی کہ وہ اس پر بھی خوب اجر عطا فرماتا ہے، حتیٰ کہ ایک ایک دانے کو 700 دانے تک بڑھا دیتا ہے. یہ ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا. اور اسے قرض حسن سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ جتنا تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اسے اپنے ذمے لیتا ہے اور اسے اس سے کئی گنا بڑھا کے واپس کرتا ہے، اور وہ واپس کرے گا. دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی فائدہ. یہ جب بھی آپ کے خلاف کوئی سازش کرتے ہیں یا لڑائی کے اسباب مہیا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو باطل کر دیتا ہے اور ان کی سازش کو انہی پر الٹا دیتا ہے. ان کی عادت ہے کہ ہمیشہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مفسدین کو پسند نہیں کرتا. یہ دیکھیں، یہ جو فساد ہے نا، یہ اس کو آپ سمجھیں کہ یہ بہت بڑا ایک مطلب اس کو بہت وسعت والی چیز ہے. فساد زمین میں فساد صرف اس طرح نہیں ہوتا کہ انسان خون ریزی شروع کرے گا یا لڑائی جھگڑا ہے وہی فساد ہوتا ہے. فساد یہ بھی ہے کہ انسان اپنی حد سے باہر جا کے جو ہے وہ خرچ کرتا ہے، اپنے لمٹ سے زیادہ اسراف کرتا ہے، اور اپنی ایسی چیزوں کا دکھاوا کرتا ہے جو کہ باقیوں کے پاس نہیں، یا ایسی چیزوں کو جو ہے پروموٹ کرتا ہے جو کہ جس سے معاشرے میں جو ہے وہ انتشار پھیلتا ہے، یا معاشرے میں بدامنی پھیلتی ہے، یا معاشرے میں فحاشی پھیلتی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ فساد میں آتی ہیں. کہ معاشرے کو جو چیزیں خراب کرتی ہیں نا وہ سب فساد ہے. جو چیزیں جو لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتی ہیں وہ سب چیزیں جو ہے وہ فساد میں آ جاتی ہیں. اور وہ سب چیزیں اس میں بھی آ جاتی ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ، جیسے ہم زمین میں فساد کو ہم سورۃ بقرہ میں بہت ڈیٹیل میں پڑھ کے آئے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ عید کے بعد ہم دوبارہ سورۃ البقرہ کا کورس کروائیں گے. تو اس میں ہم پڑھا تھا کہ جو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم یہ پلاسٹک یوز کرتے ہیں بہت زیادہ. جیسے میں ابھی ڈسپوزیبل پلیٹس کی بات کری تھی نا، کہ برتھ ڈے پارٹیز وغیرہ میں نے یہ دیکھا کہ لوگ نا برتن دھونے سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں، ڈسپوزیبل چیزیں یوز کرتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ ڈسپوزیبل پیکٹس بنا لیتے ہیں، یہ ڈبے وغیرہ بنا کے اکثر پارٹیز میں بھی کرتے ہیں لوگ. تو اس سے آپ دیکھیں کہ یہ پلاسٹک ویسٹ جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ رہتا ہے، اور آپ جتنا اس کو کنزیوم کریں گے اتنا ہی آپ ویسٹ جو ہے وہ پھیلائیں گے. اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے جو ہے وہ بعد میں خطرناک ہوں گی نا، یہ انسان ہی کے لیے جو ہے مشکل پیدا کرتی ہیں. تو یہ سب فساد میں آتا ہے. ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. کہ پہلے زمانے میں آپ دیکھیں کہ ہم لوگ بہت سادہ چیزیں یوز کرتے تھے، پلاسٹک بہت کم یوز کرتے تھے. اچھا، دوسری بات ایک اور میں پلاسٹک سے یاد آیا مجھے کہ گھر میں جو آپ کے پلاسٹک کے برتن ہوتے ہیں نا، ان چیزوں کو بھی اوائڈ کریں گا، اس لیے کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہماری صحت کے ساتھ بہت زیادہ اچھی چیز نہیں ہے. صحت کے ساتھ کھلواڑ ہے. اسپیشلی وہ جو پروڈکٹس جو کہ بہت کلرفل قسم کے جو آتے ہیں پلاسٹکس، جو کہ عموماً بچوں کے لیے یوز کیے جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بہت ہی کیوٹ کلر کے ہوتے ہیں تو بہت اٹریکٹیو لگتے ہیں. تو پلاسٹک کی چیزیں جو ہیں وہ بچوں کے کھانے پینے میں تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. جو ایون میں اپنے بچوں کے لیے جو لنچ باکسز اور واٹر باٹلز لیتی ہوں وہ پلاسٹک کے نہیں لیتی. ان کے درمیان میں نا وہ آج کل اس طرح کے بھی لنچ باکسز آتے ہیں جو کہ ہوتے اوپر سے پلاسٹک کے ہوتے ہیں، ان کے اندر اسٹیل لگا ہوا ہوتا ہے. اسٹیل یا اسٹین لیس اسٹیل جو ہوتا ہے نا وہ اندر جو ہے وہ اس طرح سے لگا ہوا ہوتا ہے. تو اس قسم کی چیزیں یوز کریں جس میں آپ گرم ٹھنڈا کوئی چیز ڈالیں تو وہ آپ کے کھانے کے ساتھ ریاکٹ نہ کرے. اسی طرح گھر کے اندر جو برتن ہوتے ہیں اس میں آپ ماربل، شیشہ اور اسٹیل یہ یوز کیجیے. اور نان اسٹک برتن جو ہیں ان کو بھی جو ہے اپنی زندگی سے نکالیں، کیونکہ نان اسٹک کا جو مسالہ ہوتا ہے نا، جو آپ ایک ہی دفعہ کوئی چمچہ مار دیتے ہیں نکالتے ہوئے اس طرح سے، تو وہ پھر وہ اکھڑنا شروع ہوتا ہے اور وہ آپ کے کھانے میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے جیسے وہ اکھڑنا شروع ہوتا ہے ویسے ویسے وہ آپ کے کھانے میں آ رہا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ پالش جو ہے وہ آپ کھا رہے ہیں. اور ایک ٹائم آتا ہے کہ جب وہ پالش آلموسٹ پوری اترنے بھی لگ جاتی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ کینسرز اور بہت زیادہ یہ چیزیں جو اب عام ہو گئی ہیں اسی وجہ سے، کیونکہ ہم نے اپنے
جو ہمارے جو کھانے پینے کے طریقے ہیں اور ہماری جو لائف سٹائل ہے نا وہ بہت ہی بدل گیا ہے پہلے سے. اسی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ نقصانوں کا سامنا ہے. تو ان سب چیزوں کو بھی اپنی زندگی میں دیکھیے کہ ہم کتنا جو ہے وہ صحیح استعمال کر رہے ہیں. اسٹراز جو ہوتے ہیں، پلاسٹک کے اسٹراز ہوتے ہیں، بچوں کو عموماً لالا کے دیے جاتے ہیں. یہ سب بہت خطرناک چیزیں ہیں. اسٹائروفوم کے کپس میں گرم گرم چیز جو کھائی جاتی ہے وہ بھی خطرناک ہوتے ہیں. وہ جو کافی وغیرہ پیتے ہیں نا باہر جا کے، تو وہ ڈسپوزیبل کپس وغیرہ کبھی کبھار پی لیا تو کوئی بات نہیں، لیکن ایک ہیبیچول نہیں ہونا چاہیے انسان کو ان سب چیزوں سے. تو یہ تمام چیزیں آپ اپنے اور نا میں اپنے بچوں کی جو بوٹلز ہوتی ہیں نا وہ بھی میں اس طرح کی لیتی ہوں کہ جو اندر سے اسٹیل ہوتا ہے. وہ تھرمس جو آتے تھے پہلے زمانے میں وہ اب اس طرح کی بوٹلز بھی آتی ہیں لیکن اندر شیشہ نہیں ہوتا، اندر اسٹیل لگا ہوا ہوتا ہے. تو مطلب کوشش کریں کہ اپنے لائف سٹائل کو بدلیں اور بہتر سے بہتر ہائیجین اور صاف ستھرا اور اللہ تعالیٰ سے قریب اور سادگی جو ہے وہ اس میں کریں. یہ تھوڑی سی مہنگی آتی ہیں چیزیں لیکن ایک دفعہ کا خرچہ ہوتا ہے اور انشاءاللہ پھر اس سے جو ہے وہ آپ کافی ٹائم اس کو چلا سکتے ہیں. چلیں جی یہیں تک رکھتے ہیں اس بات کو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.